جو خرابی، جو پرابلم، جو کمزوری اپنی اولاد میں آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے اپنے اندر اس کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ یہ اسپرٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ میری بات مانتا ہے کی بجائے ہمارے لیے جو بات اہم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھ سے گہرے تعلق میں ہے۔ اگر میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں جج کتنا کرتے ہیں، آئیڈیل جواب کیا ہونا چاہیے کہ مجھے تو نہیں لگتا میرے پیرنٹس مجھے جج کرتے ہیں۔ پیرنٹنگ ٹین ایجرز بہت اہم موضوع ہے۔ 12-13 سال کی عمر سے لے کر 19-20 سال کی عمر تک کے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش، یہ معاملہ کیسے چلنا چاہیے اور والدین کی اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پہ کچھ بات میں رکھوں گا۔ تو اس سے پہلے میں آگے چلوں، میں چاہوں گا ایک سوال پہ ہم غور کریں۔ جب ایک بچہ 12 سال کا ہوتا ہے یا 13 سال کا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے اور تبدیلی کس نوعیت کی آتی ہے؟ ایک تو تبدیلی ہم فزیکلی ہم کہتے ہیں کہ آ رہی ہے، اور کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ مطلب یہ ٹین ایج جو ہے وہ پچھلے جو زندگی گزری ہے اس سے کیسے مختلف ہے؟ اگر میں یہ پوچھوں اس سوال پہ، آپ لوگ ذرا غور کیجئے کہ ٹین ایج جو ہے وہ پیچھے گزرنے والی جو عمر ہے اس سے کس طرح مختلف ہے، کس حوالے سے مختلف ہے؟ اس سوال پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے میں یہ بات کروں گا کہ یہ ٹین ایج کیسے مختلف ہے پچھلی جو عمر اس کی گزری ہے، اور اس میں کن حوالوں سے ہمیں یا کن پہلوؤں سے ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے یا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اب کیا کریں اور کچھ کرنے کے کام کیا ہوں، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹین ایج کا معاملہ ہے یہ کم از کم 5 حوالوں سے فرق ہے، یعنی جو بڑا فرق ہے، یعنی پہلے کیا ممکن تھا یا کیا نہیں ممکن تھا اور اب کیا ہے، اس ایج میں آنے سے پہلے اور اس ایج میں آنے کے بعد جو بڑی چینج واقع ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چینج تو یہ ہے کہ پہلے یہ آسانی سے ان کو بہلایا جا سکتا تھا، قابو میں کیا جا سکتا تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ انہیں کنٹرول بھی کر لیتے تھے، پہلے آپ انہیں بہلا بھی لیتے تھے، اب یہ کام آسان نہیں رہا۔ یہاں میں اسیوم کر رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹین ایج گروپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے بچے اس عمر میں کہیں موجود ہیں، ان کا کوئی بچہ اس 12 سال سے 20 سال کی عمر کے درمیان ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہی بچہ جو آسانی سے بات مان لیتا تھا، یا آپ اسے اگر کسی اور چیز میں لگانا چاہیں تو لگ جاتا تھا، اپنے انداز سے آپ اسے ہینڈل کر لیتے تھے اور اس کو انفلوئنس بھی کر لیتے تھے۔ اب معاملہ ویسا نہیں رہا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ جو کچھ بھی برا محسوس کرتا تھا اس کا اثر اس کی شخصیت میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی کی بات بہت بری لگی ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی میں ریویل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے رویے میں، مطلب آپ کی بات غلط لگی، آپ سے اس نے بات کر لی، یا تھوڑی دیر کی وہ بات ہوئی، تھوڑی دیر کے فیشل ایکسپریشنز بنے، یا تھوڑی دیر کی بات چیت ہوئی، یا تھوڑا سا اس کے اوپر اسی جگہ پہ پروٹیسٹ کیا۔ لیکن اب جب وہ کوئی بات بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہے، خاص طور پہ جو برا محسوس کرتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ برا ماننا اس کے لیے پہلے اتنا آسان نہیں تھا، اب ذرا زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا برا مانتا ہے تو وہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شخصیت میں ظاہر ہونا اور رویے میں ظاہر ہونا، اس میں فرق ہے۔ مطلب وہ اپنی انداز سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، زبان سے نہیں بول رہا، یا تو بہت خاموش ہو گیا ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی میں بات محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی جو میں پوائنٹس ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ پوائنٹس آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچئے گا کہ زمانہ بدل جانے کے باوجود ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو آپ بھی اس سے ملتی جلتی، یہ جو میں 5 باتیں بیان کروں گا ان میں سے کئی باتیں
کافی حد تک آپ نے بھی تجربہ کی ہوں گی، اگر ساری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ آپ بھی اسی فیلنگ سے گزرے ہوں گے. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت زمانہ کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، تو یہ فرق ایڈیشنل ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. پہلے وہ آسانی سے بہلایا جا سکتا تھا، قابو مطلب اب اسے آسانی سے بہلانا یا قابو کرنا اتنا آسان نہیں رہا، اور وہ جو کچھ برا محسوس کرتا ہے اس کی شخصیت سے ظاہر ہو جاتا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا، اتنا ڈیپ نہیں جاتا تھا، وہ کسی چیز کو اتنا اسٹرانگلی اور اتنا ڈیپلی فیل نہیں کرتا تھا. اگر آپ اپنے بچے کو بہت غور سے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کم از کم آپ اپنی ذات پہ ریفلیکٹ کر کے، اپنی چائلڈہڈ کے یا اپنے اس عمر کے اپنی ٹین ایج لائف کو امیجن کر کے یہ دیکھیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ یا تو آپ کے مشاہدے میں ہے یا آپ کے تجربے میں ہے. جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو تجربہ اس کا تھا، یا ابھی اس وقت اپنے بچے کی شکل میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو آسانی سے اس کا اظہار ہو جاتا تھا. یعنی ٹین ایج میں آنے سے پہلے بچے کے لیے جو وانٹ آف لو ہے نا، اس کو وہ ایکسپریس کر لیتا تھا. وہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی مجھے گلے لگائیے، میرے ساتھ بیٹھیے، مجھے ٹائم دیجیے. اور اب جو ہے وہ نہیں کہہ پاتا. اچھا، بعض بچوں نے ایسا چائلڈہڈ گزارا ہے کہ وہ پہلے بھی ان کو اس کی اجازت کوئی خاص نہیں مل پائی، مواقع خاص نہیں مل پائے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن یہاں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ 11-12 سال یا 13 سال تک یہ ہو رہا تھا. اب یہ جو ہم ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 12 یا 13 سال کا کل ہوا ہے تو کل سے یہ چیزیں شروع ہو جائیں. یہ گریجولی ہوں گی. ہو سکتا ہے 16 سال کی عمر میں اس کے اندر یہ بات آپ کو نظر آئے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو اس کا آسانی سے اظہار کر دیتا تھا، اور وہ بھوک پوری کرنے کے لیے مطلب ہم سے کہتا تھا کہ بھائی مجھے پیار کریں، مجھے یہ کریں، یا وہ میرے ساتھ کھیل لیتا تھا، ہمارے ساتھ مطلب گلے میں باہیں ڈال دیتا تھا یا بیٹھ جاتا تھا. اب وہ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ تیسرا بڑا فرق ہے. یعنی ایج، اب وہ ٹین ایج میں انٹر ہوا. تو چوتھی بات یہ ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، ہاؤ ایم آئی لکنگ. یہ سوال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اب بہت ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی میرے لکس کیا ہیں، میرا فزیکل جو اپیئرنس ہے، اگر وہ پہلے بھی موٹا تھا لیکن اب اس ایج میں انٹر ہونے کے بعد موٹاپے کو جو فیل اس نے کیا ہے وہ پہلے نہیں کیا تھا. یا پہلے بھی دبلا تھا لیکن اب اس ایج میں آنے کے بعد اپنے دبلے ہونے کو جتنا اسٹرانگلی فیل کیا ہے پہلے نہیں کیا تھا. یا کوئی اور ایسی چیز، اپنے کمپلیکشن، اپنے رنگ کی جو فکر اسے اب ہوئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی. تو ہاؤ ایم آئی لکنگ کا سوال بھی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اب ایگزسٹ کرتا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ سوال بھی اب بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. پہلے یہ سوال اتنا اہم نہیں ہوا تھا. تو اگر مجھ سے یہ کوئی یہ پوچھے کہ ٹین ایج میں انٹر ہونے کے بعد کیا چینج آیا، کیا فرق پڑا، تو وہ جو چینج ہے وہ صرف اس کی فزیولوجی یا اس کی فزیک کے اندر یا اس کی باڈی کے اندر صرف وہاں واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی پوری شخصیت اور اس کی پوری نفسیات کے اندر واقع ہوا ہے. اور یہ 5 بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس ایج میں آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چینجز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ ہوا کیا. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب وہ 14 سال کا ہو گیا اور اب پرابلمز آنے لگے. پہلے تو کوئی پرابلم نہیں آتا تھا، اب جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چینج واقع ہو رہا ہے وہ کس ایریا میں واقع ہو رہا ہے اور وہ کس طرح کا چینج ہے. تو یہ وہ چینج ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اب جو پرابلم ایک اور ہے، یعنی یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے والدین
ان کے بچوں کی جو اس عمر میں اگر ان کے بچے موجود ہیں تو وہ اپنی کامیابی کو گیج کرتے ہیں دو چیزوں سے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے بچے کی تعلیمی کارکردگی کیسی چل رہی ہے، نمبرز کیسے آ رہے ہیں اسکول میں یا کالج میں، کتنا سکسیسفل ہے، امتحان میں کتنے اچھے پرفارم کرتا ہے. بس ٹھیک ہے، اگر یہ ایک فیکٹر ہے، اس کو مطلب اگر یہ ٹھیک چل رہا ہے تو بس وہ کافی حد تک، بہت حد تک وہ مطمئن رہتے ہیں. پھر دوسرا ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو اگر وہ ہماری بات مانتا ہے اور تعلیمی کارکردگی اچھی ہے، انہیں لگتا ہے کہ بس یہ تو بہت اچھی انہوں نے تربیت کر دی اور بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ہمیں بس یہی دو ایریاز ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہے، پڑھائی لکھائی، نمبر، تعلیمی کارکردگی اچھی چل رہی ہے اور میری بات مانتا ہے، بس دیٹس اٹ. اب وہ بہت مطمئن ہے، اب وہ کسی چیز کو ریویو نہیں کر رہے. اور چینجز کی جہاں تک بات ہے تو وہ جو پیوبرٹی سے ریلیٹڈ چینجز ہیں ان کو بس کسی حد تک سوچتے ہیں، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ جسم کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، بلکہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ محسوسات جو ہیں وہ بلوغت کے عمل میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی بہت انٹینسو ایکسپیرینس آف فیلنگس وہ اس سے گزریں گے، بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بہت شدت سے محسوس کریں گے اور بہت آسانی سے محسوس کریں گے، اور محسوسات ان کے لیے بہت اہم ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے وہ اتنا فیل نہیں کرتے تھے. مطلب 8 سال کے بچے کو اس کے کزن نے یا اس کے بھائی نے اس سے بہت زیادہ سخت باتیں بولی تھیں کھیلنے کے دوران، اور اس نے محسوس نہیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اسی بچے کے ساتھ پھر کھیل رہا تھا. آدھے گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پیچ اپ ہو گیا، اب دوبارہ اسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں اب تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، میں بھی تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، میں اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ 16 سال کی عمر کی لڑکی یا لڑکا جو ہے، اتنی بڑی بات تو بہت آگے کی بات ہے، اس سے بہت چھوٹی چیز کو بھی بہت شدت سے محسوس کر سکتے ہیں، بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کی بیسس پر ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو لاک کر سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر جو ہماری آڈینس ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی صاحب ہو، جنہیں اپنے اس ایج میں ہونے والا کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ان کو یا تو توڑ گیا ہے، کہیں روک کے چلا گیا ہے، کوئی ان کو کسی جگہ پہ وہ پھنس گئے ہیں، یا وہ کسی ایک جگہ پر جا کے اٹک گئے ہیں. وہ آج سے جب وہ 16 سال کے تھے تب وہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد سے وہ وہاں پر بالکل پھنسے ہوئے ہیں. یہ بہت ممکن ہے. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اوپر اثر انداز بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ٹین ایج کے اندر دوبارہ وہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو، اس لیے کہ ٹین ایج میں ہونے والے واقعات میموری کے اندر رہتے ہیں، وہ میموری سے آسانی سے اریز نہیں ہوتے. ارلی چائلڈہڈ میں ہونے والے واقعات میموری سے تو اریز ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پھر بھی رہتا ہے. میموری سے اریز ہو جائیں تو بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میری میموری میں بھی ہے تو وہ اس کا اثر کچھ اور ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگلی فیل کرتا ہے، ہر بات کو فیل کرتا ہے. فیلنگز جو ہے نا وہ مطلب اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فیلنگز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس کے لیے. تو اب ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے یہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو دو کام ہے نا، میری بات مانتا ہے، نمبر اچھے لاتا ہے تو مطمئن ہو گئے، ہمیں اس کرائیٹیریے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. پہلا کام تو یہ ہے. اور پھر کیا کرنا ہوگا اس کو ذرا میں بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کم از کم 5 کام کرنے ہوں گے. مطلب ان 2 چیزوں کی بجائے ہمارا جو کرائیٹیریا ہو وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہو. اور میری بات مانتا ہے کی بجائے ہمارے لیے جو بات اہم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھ سے گہرے تعلق میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے گہرے تعلق میں ہے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہوگا، جس سے ہم گہرے تعلق میں ہوتے ہیں اس کو کچھ مارجن دیتے ہیں، اس کا کچھ لحاظ کرتے ہیں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ میں جس آدمی کو بہت ریگارڈ دیتا ہوں، بہت گہری بانڈنگ ہے،
تو میں اگر ان کی بات سے اختلاف بھی کروں گا، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی چیز کوئی کوآپریشن مانگیں گے تو میں ان کو اپنا تعاون پیش کر دوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ میرے لیے محترم ہیں، میں ان کی بات رکھنے کے لیے میں ان کی بات رکھ لوں گا۔ میرا حکم چلے یا میری بات ماننے کی بجائے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہوگا ہمیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے کام ہوں گے۔ تعلق کو بہتر بنانا کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کرنا چاہے، اپنے سوالات مجھ سے کرنا چاہے۔ اگر ایک بچہ اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے وہ مجھ پہ، اس کا یہ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہے، میرا لحاظ کرے، میری پسند اور ناپسند کو اہمیت دے۔ مطلب مجھ سے اختلاف تو کر سکتا ہے لیکن مجھ سے پسند اور ناپسند کو اہمیت دیتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ بھائی ان کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی وہ میں نہ کروں، کون سا عمل انہیں برا لگتا ہے میں اس سے بچوں۔ تو وہ اتنا، یہ ہم ایک بہت بیسک سا کہہ لیں کہ ریلیشن شپ کس لیول پر ہو تو کم از کم اتنا ہم پہنچ جائیں اس جگہ پر، بجائے اس کے کہ وہ میری بات مانتا ہے پہ مطمئن ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ دوسری بات وہ تعلیمی کارکردگی والی، تو اس میں بھی ہمیں اس سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دینی چاہیے، تعلیمی کارکردگی بھی ٹھیک ہے، اچھی ہو، اللہ بہتر کرے، جہاں پہ بھی وہ پڑھ رہا ہے، کالج میں، اسکول میں، صحیح ہے، چلیں وہ بھی معاملہ آسان رہے اس کے لیے اور وہ کر لے مطلب اپنا۔ لیکن اگر تعلیمی کارکردگی اچھی نہیں بھی ہے تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کی جگہ جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت ہمیں دینی چاہیے وہ ہے اس کا سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ میری تفصیلی گفتگو ہے خود اعتمادی کے اوپر، سیلف کانفیڈنس کے اوپر، تو اس میں نے بہت سے انڈیکیٹرز بیان کیے ہیں، اس کو وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے متاثر ہوتا ہے، اس پہ میں نے بہت بات کی ہے، وہ اس ضمن میں دیکھنا مفید رہے گا۔ تو بہرحال کانفیڈنس، خود اعتمادی کیا ہے اس کو بھی میں ذرا سا تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ اپنے اوپر اس کو یقین ہو، اپنے آپ سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اور اپنے آپ کو اہم سمجھے کسی جائز وجہ کے ساتھ۔ مطلب اپنے آپ کو اس لیے اہم نہیں سمجھے کہ بہت پیسے والے والد صاحب کا بیٹا ہے اس وجہ سے اہم نہیں سمجھ رہا، بلکہ اپنے آپ کو جائز بنیادوں پر اہم سمجھتا ہے۔ اب یہ اس کی تفصیل میرے اس لیکچر میں موجود ہے، لیکن یہ کہ خود اعتمادی ہونی چاہیے بچے کے اندر، اور مروب نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کریج ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش نظر آتا ہے، مطمئن نظر آتا ہے۔ کسی پرابلم میں اگر ہوتا ہے تو وہ ہمت ہار نہیں جاتا، اس کو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ابھی فی الحال بہت ہی بیسک سی، اس کی بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہت بریفلی میں نے اس کو ٹچ کر دیا کہ ٹین ایج میں ہمارے اطمینان کے حوالے یہ دو نہیں ہونے چاہیے کہ میری بات مانتا ہے یا نمبر اچھے لاتا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے، اس سے ہم آگے نکلیں۔ اور ہم نے 5 چیزوں کی میں اس پہ بات کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تعلق میرا اس سے اچھا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کانفیڈنس ہے اس کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بات مان رہا ہوتا ہے لیکن تعلق اس درجے پہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بات ایک مجبوری میں مان رہا ہے، وہ آپ سے پریشر میں ہے، وہ آپ سے دبتا ہے، وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ فیئر فیکٹر ہے، یا وہ کوئی اور بات ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانفیڈنس کی کمی ہے، کانفیڈنس کی کمی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، ایک لو سیلف اسٹیم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ بہت ممکن ہے۔ تو میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو امتحان میں اچھے نمبر لاتے ہیں لیکن کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہیں، والدین کی باتیں مانتے ہیں لیکن تعلق کی کمزوری کا شکار ہیں۔ تو یہ جو 2 باتیں ہیں، اس لیے میں نے ان کو ذرا کانٹراسٹ میں ان کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اچھی پیرنٹنگ اس ایج گروپ میں جو بہت اہم ایک اور چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے مکالمہ۔ ہمارا اور ہمارے بچوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ آخری دفعہ آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ 30 منٹس کی بات چیت کب ہوئی،
جس میں وہ سب نے حصہ لیا ہو اور وہ انہیں مجبوراً بیٹھنا نہ پڑا ہو، بلکہ آپ کی فیملی میں سب لوگ بیٹھے تھے، یا آپ کم از کم اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گفتگو 30 منٹس تک ہوئی، اور اس میں امتحان اور پڑھائی لکھائی کی بات نہیں تھی، اس میں شاپنگ کی بات نہیں تھی، اس میں سیاست کی بات نہیں تھی، اس میں چیزیں خریدنے کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اس میں کوئی غیبت نہیں تھی، اس میں برانڈز کے تذکرے نہیں تھے، اس میں گاڑیوں کی قیمتوں کے بارے میں یا شاپنگ کے منصوبے نہیں تھے، وہ کچھ اور بات تھی۔ تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ سر یہ باتیں ہٹا دیں تو پھر بات کیا کریں، پھر تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب یہی تو باتیں کرنے کی۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کو میں بات کہتا ہوں۔ یعنی ادروائز تو یہ تو ساری مایوسی والی چیزیں ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، غیبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، گاڑی کی قیمتوں پہ بات ہو رہی ہے، برانڈز پہ تم نے یہ پرس کتنے کا لیا، گولڈ کی قیمت کتنی چل رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کتنا چل رہا ہے، پلاٹس کی قیمتیں کتنی چل رہی ہیں، جوتا کتنے کا ہے، ٹراؤزر کتنے کا ہے، یہ بس عجیب سی چیزیں ہیں جو، یا پھر مختلف سیلیبریٹیز کے جو ایٹائرز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ فلاں سیلیبریٹی نے یہ پہن لیا، وہ پہن لیا۔ تو یہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ اب مکالمہ کتنا اچھا ہوگا اور کتنا آسانی سے ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیمپرامنٹ پر، کتنا بلند ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹلیکٹ پر، یعنی کتنا ایک بڑے موضوعات ہوں گے اور اس سے کوئی بڑا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا، تو یہ آپ کی علمی اور ذہنی سطح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ مکالمہ کتنا آسان ہوگا یہ آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر مکالمے میں بڑی اہم بات ہے سوال۔ تو میرے سوال کو وہ سوال کے طور پہ قبول کرتا ہے یا اعتراض کی شکل میں دیکھتا ہے۔ تو یہ میرے پریویس ریلیشن شپ، جو پہلی پیچھے میں نے بات کی نا ریلیشن شپ، تو اگر میرا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہیں ہے تو میرا سوال اسے سوال نہیں لگے گا، اعتراض لگے گا، اور مجھے بھی اس کا سوال بعض اوقات اعتراض ہی لگے گا۔ وہ لگے گا کہ یہ تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو یا مجھ پہ ٹونٹ کر رہے ہو، حالانکہ وہ سمپل سوال ہوگا کہ یہ کیوں کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیوں کریں، تمہیں اس کا مطلب ہے تم مطلب جیسے تم مجھے چیلنج کر رہے ہو کہ کیوں کریں۔ یہ ریلیشن شپ کی ایبسنس میں سوالوں پر اعتراض کا گمان ہونے لگتا ہے انسان کو۔ اور یہ جو ہماری بات چیت ہے یہ کتنے ورتھ وائل موضوع پہ ہوگی، کتنی بڑی فکر اور کتنا اعلیٰ فکری تجربہ فراہم کرے گی، یہ میری ذہنی سطح اور میری اپنی علمی سطح کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی کی جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز بہت کلیئر ہوں، ویل ڈیفائنڈ ہوں، اور وہ ویلیوز حادثاتی نہ ہوں۔ ہم ان ویلیوز کو اختیار کرنے میں مائنڈفل بھی ہیں، یعنی وہ شعور کے ساتھ اور بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ وہ ویلیوز ہم نے اپنی فیملی کلچر کا حصہ بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر میں 3 ویلیوز کی بات کرتا ہوں یہاں پر، یعنی اور بھی ویلیوز ہو سکتی ہیں۔ ایک ویلیو ہے سمپلسٹی، سادگی، ہماری فیملی کلچر میں سادگی ہوگی، یہ ایک ویلیو ہے سپوز۔ دوسری ویلیو ہے نیچرل یا نیچر لونگ ہوں گے، ہم نیچر کو رسپیکٹ دیں گے، تو نیچر سے کنیکٹڈ ہوں گے، یعنی فطری، ہمارا طرز زندگی فطری ہوگا، یا ہم فطرت سے قریب رہنا چاہیں گے، فطرت کو ویلیو دیں گے، فطرت نیچر ہمارے لیے ویلیو رکھے گی، تو یہ ایک اور ایسپیکٹ ہو گیا۔ یا ایک اور چیز ہے حیا یا موڈیسٹی، تو ہماری جو کچھ بھی ہوگا اس میں ایک حیا کا ایلیمنٹ ہوگا، ایک ڈیسنسی کا ایلیمنٹ ہوگا، گفتگو میں بھی اور بھی بہت سے کاموں میں بھی، اور لباس میں بھی، اور جو بھی ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیسنسی اور حیا کا ایلیمنٹ، بہت یہ حیا کو ہمارے یہاں بڑی ویلیو حاصل رہے گی۔ اب یہ جو ویلیوز ہیں، یہ تو میں نے صرف 2-3 ویلیوز مثال کے طور پہ ڈسکس کی ہیں۔ فیملی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہماری ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم میں ہونی چاہیے، مطلب یہ ان نوئنگلی اور لاشعوری طور پر چل رہا ہے تو یہ ویلیوز پھر پروٹیکٹ نہیں رہ سکیں گی، پھر یہ ویلیوز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں۔
اگر ویلیوز ہم ڈیفائن کریں گے، ہم ان ویلیوز کو کانشیسلی ریئلائز کریں گے، تو پھر تو ہم ان ویلیوز کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ویلیوز آگے ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں پھر ان ویلیوز کو اون کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے فیملی کلچر کی ویلیوز کیا ہیں، تو کیا ایسی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو چوتھا ایسپیکٹ ہے نا، وہ ہیں ویلیوز، یعنی آپ کے بچے کا کریکلم کچھ اور چیز ہے جو، یا کورس ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن جو گھر کی ویلیوز ہیں وہ کچھ اور چیز ہے، اور ویلیوز کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب میرے نزدیک گھر کی ویلیوز جو ہیں وہ، آپ اپنے بچے کو کسی ریلیجیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیجئے اور گھر کی ویلیوز کو ڈیفائن نہ کیجئے، سیٹ نہ کیجئے، تو بات نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ گھر کی ویلیوز کو ٹھیک کر لیجئے اور وہ مذہبی ادارے میں داخل نہ بھی ہوا لیکن گھر کی ویلیوز ٹھیک ہوئیں، تو بہت بڑے نتائج انشاءاللہ تعالی پیدا ہوں گے، بہت سے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ گھر کے اندر وہ چیز موجود تھی نا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچواں ایسپیکٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو مسلسل جج کیا جا رہا ہے، اور یہ جو میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کے لیے ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ہم اس کو جج کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، اسے جج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں جج کتنا کرتے ہیں، تو اس کا جواب، آئیڈیل جواب کیا ہونا چاہیے کہ مجھے تو نہیں لگتا میرے پیرنٹس مجھے جج کرتے ہیں۔ اور پھر اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں، یعنی تمہیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ سمجھنے والا آدمی کون ہے، تو وہ اپنے والدین کا نام لے۔ کن لوگوں سے تمہیں جج کیے جانے کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اپنے والدین کا نام لے۔ تو ابھی بالکل الٹ ہے اس کے۔ اگر ہم بچے سے پوچھیں کہ تمہیں سب سے زیادہ جج کون کرتا ہے، تو وہ کہیں گے میرے والدین، اور تمہیں سب سے کم انڈرسٹینڈ کون کرتا ہے، تو وہ کہیں گے میرے والدین۔ تو یعنی ہم ججمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اس کی تکلیف اگر ہم اپنی لائف پہ بھی ریفلیکٹ کریں، اور بچوں، مطلب یہ وہ سوالات ہیں، اگر میں بچوں سے یہ سوال کروں نا، تو یہ آپ بہت سے بچوں کے اس طرح کے جوابات نکلتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پوری صورتحال میں؟ ان کو جج نہیں کرنا، بلکہ جج اپنے آپ کو کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، جو خرابی، جو پرابلم، جو کمزوری اپنی اولاد میں آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے اپنے اندر اس کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ یہ اسپرٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ جو خرابی، جو کمزوری، جو پرابلم اس میں نظر آیا ہے، اس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کاز میرے اندر تو نہیں ہے، یہ تلاش کروں۔ جو کام میں اس سے کروانا چاہتا ہوں، وہ کام میں خود کتنا شوق سے کرتا ہوں، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ مطلب میرا اگر ابھی انتقال ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بلکہ بچے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، کبھی بچے سے کانورسیشن میں یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ ہم بطور والد اور والدہ اپنے بچے سے یہ بات کریں کہ بیٹا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمیں معاف کیجئے۔ اپنی جو انکساری ہے، عاجزی ہے، ہیوملٹی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور بشریت جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسے وہ ٹو ار از ہیومن، اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے بشریت۔ بشریت کا انگریزی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ٹو ار از ہیومن۔ تو ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ خود احتسابی کی جو اسپرٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل ٹھیک ہے، میرے عمل میں بھی کمزوری ہے، میری نیتوں میں بھی کمی ہے، میرے ارادوں میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تو اللہ مجھے ٹھیک کرے۔ اپنی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرنا، اپنی اصلاح کی ضرورت پر قائل ہونا، اور کنونسڈ ہونا کہ بھائی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کی سچی فکر ہونا۔
اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ سے کڑا سوال کرنا، اپنے عمل کو ایویلویٹ کرنا، اپنے سیلف کو ایویلویٹ کرنا، صرف اپنے عمل کو نہیں بلکہ اپنی انر سیلف کو، اپنی انر اسٹیٹ کو ریویو کرنا کہ وہ کیا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو ابھی کیا ہوا ہے کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بجائے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے تو یہ میں 5 چیزیں میں نے عرض کی، پہلے میں نے وہ 5 باتیں عرض کی کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد جو چینج آیا ہے وہ کیا آیا ہے، وہ میں نے 5 باتوں میں بیان کیا۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ وہ 5 چیزیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ان کی تربیت میں یا ان کی پرورش میں، وہ باتیں میں نے عرض کی۔ اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یوزولی پیرنٹس ان 2 چیزوں کو ہی بس فوکس کرتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ میں نے 5 چیزوں کا میں نے چاہا کہ ایک ذرا براڈر ویو ہمیں مل جائے۔ تو اب ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تعلق کیسے بنے گا۔ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں بچہ جب تک وہ چھوٹا تھا نا تو شاید کسی طرح سے ہم نے اس کو راضی کر لیا، لیکن اب وہ ذرا سا بڑا ہو رہا ہے، اب وہ اس کی اپنی ایک سیلف ہے، اور سینس آف سیلف جو ہے اللہ کی توفیق سے اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ سینس آف آئی ایم نیس جو ہے وہ اس کے اندر اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس سے اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، یعنی اپنے ہونے کا احساس، سینس آف آئی ایم نیس۔ اس میں بہت خیر ہے، اس سے الجھے نہیں، اس سے ٹکرائیں نہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں وہ ہر اس سچویشن سے بچہ بھاگے گا جہاں اس کی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی۔ مطلب اچھے نمبر لاؤ گے تو رسپیکٹ ملے گی، نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گی، تو یہ کنڈیشنل رسپیکٹ ہے۔ تو انکنڈیشنل غیر مشروط عزت نفس اس کو ملے، اس کا تحفظ ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح وہ ہر ایسی سچویشن سے بھاگے گا جہاں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، یا جہاں اس پہ ٹرسٹ نہ کیا جائے، یا جہاں اس کو برا یا غلط سمجھا جائے، یا جہاں اس کو جج کیا جائے۔ تو ایسی سچویشن سے وہ بھاگے گا، ایسے آدمی سے وہ بھاگے گا، یعنی جو اس کی سیلف ریسپیکٹ کا لحاظ نہیں رکھتا، کبھی تو ریسپیکٹ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، یعنی ریسپیکٹ جو ہے وہ انکنڈیشنلی نہیں کرتا، یا اس کو کنٹرول کرتا ہے، یا اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، یا اس کو برا سمجھتا ہے، یا اس کو جج کرتا رہتا ہے۔ تو ایسی سچویشن اور ایسے انسان سے بچہ بھاگے گا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ تو خدا نخواستہ ایسے نہیں بن گئے، یہ دیکھنا ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کیا ہے؟ جو سلوک آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں، جو برتاؤ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی اس کے لیے پسند کریں، ٹھیک ہے؟ یا سیلف ریسپیکٹ کا خیال ایسے ہے کہ رسپیکٹ کرنا اسے کہیں گے کہ آپ کی پریزنس میں وہ اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے میں نے یہی سوال کیا نا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارے والدین تمہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور اس سے مراد کیا ہے؟ سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ چلیں اس کو بھی کھولتا ہوں۔ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا کیوں کر رہا ہے، اور کیا کیوں چاہ رہا ہے، اور کیا کیوں کہہ رہا ہے، اس کی کوئی ریزن آپ اس کی انٹینٹ کو برا سمجھے بغیر بیان کر سکیں، اس کی کوئی ڈیٹیل آپ اس طرح بیان کر سکیں کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا نہ لگے، ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہوئی؟ یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، میں آپ سے پوچھوں وہ کیا کیوں، آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، آپ کا بیٹا کیا چاہ رہا ہے، کیوں چاہ رہا ہے، یہ جو میں نے 3 بڑے سوال کیے نا، کیا کیوں کر رہا ہے، کیا کیوں کہہ رہا ہے، کیا کیوں چاہ رہا ہے، اس کی تفصیل آپ اس طرح بیان کر سکیں کہ اگر آپ کے بچے کے سامنے رکھی جائے تو اس کو برا نہ لگے، اور وہ یہ مان سکے کہ ہاں یہ مطلب، اور اس کی ریزنز ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہیں، مطلب اس میں آپ نے انٹینٹ کو برا نہیں کہا، آپ نے اس کی بچے پہ اپنے مسٹرسٹ کا یا ڈاؤٹ کا اظہار نہیں کیا آپ نے اس پوری ڈیٹیل میں، مطلب آپ اس کی کوئی اس طرح سے اس کی تفصیل یعنی آپ اپنے بچے کو اتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یا اگر میں ایک اور بات کہوں کہ آپ کے بچے کی
بڑی خواہشات یا بڑی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں یا بڑے پرابلمز کیا ہیں، بڑی وریز کیا ہیں، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکیں، اس کو بیان کر سکیں اور کافی حد تک ٹھیک بیان کر سکیں، آپ اپنے بچے کے پرابلمز یا وریز یا وشز کو سمجھتے ہوں، تو یہ بھی کسی حد تک اس کی فیلنگز کو سمجھتے ہوں، یہ بھی بچے کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی فکر کریں، اور جیسے میں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ مردوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا کہ اگر آپ میں سے کسی کو 2-4 آدمیوں کا باس بنا دیا گیا ہے نا، تو وہ 5 بجے آفس بند تو ہو جاتا ہے، آفس ٹائم ختم ہو گیا 5 بجے یا 6 بجے، لیکن باس بنے رہنے کا جو نشہ ہے وہ اترا نہیں، تو پھر اس کے بعد وہ صبح تک بھی باس ہی بن کے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں لگتا، وہ پھر باس ہی بنے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ مطلب اب بھائی 5 بج گئے، اب آپ یو آر نو لانگر اے باس، اب آپ گھر آ گئے ہیں، اب یہ ان لوگوں کے تم باس نہیں ہو، ان کے والد ہو یا اس خاتون کے شوہر ہیں، آپ باس نہیں ہیں۔ تو یہ جو امتیاز ہے یہ کبھی کبھی رہ جاتا ہے۔ میں بہت سے ایسے والد آئے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی پرابلمز ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، تو کہنے لگے میں کوالٹی کنٹرول میں ہوں۔ تو میں نے کہا یار ان بچوں نے کیا قصور کیا ہے، اگر تمہیں کوالٹی کنٹرول میں پچھلے 10 سال سے جاب کر رہے ہو تو ان کو معاف کر دو یار، مطلب کیونکہ اس آدمی کو پروموشن ہی اس وقت ملتی ہے جب وہ فالٹ نکال کے دکھاتا ہے، جب وہ کوئی پرابلم نکال کے دکھاتا ہے۔ تو اب وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بیوی کی غلطیاں نکالتے ہیں، بچوں کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ تو پہلے تو چل رہا تھا نا معاملہ، اب مطلب تھوڑا مشکل ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنے کسی قریبی دوست کو بلا کے یہ پوچھئے کہ میں اپنے بچوں سے جب بات چیت کرتا ہوں، تم نے دیکھا ہے مجھے اپنی فیملی سے باتیں کرتے ہوئے، اور اپنے بہت قریبی دوست یا بہن بھائی جو بہت ہی ٹرسٹ وردی ہے اور بہت ہی سنسیئر ہے، بہت ہی آنیسٹ اور کینڈڈ ہے، ایسا کوئی دوست کسی کے پاس ہے، دوست یا بہن بھائی جو بہت ہی مطلب بالکل آپ سے آنیسٹ فیڈ بیک آپ کو دے سکے، آپ سے ڈرے بغیر؟ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا کوئی بندہ دے رکھا ہے تو بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بہت سے لوگوں کے پاس ایسا بندہ نہیں ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کے پاس ہو۔ تو اس سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ جب میں اپنی بیوی بچوں سے باتیں کرتا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان کا باس بنا ہوا ہوں یا ان کا مطلب کیسا، تم مجھے بتاؤ کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بالکل فرینکلی بتائے گا کہ تم اپنے بیوی کا تو نہیں پتا اسے، لیکن بچوں کا وہ ضرور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ تم بچوں سے جس طرح بات کرتے ہو تو وہ تم باس اور سب آرڈینیٹ والی کمیونیکیشن پہ پورے اترتے ہو، فادر اور سن یا فادر اور چائلڈ والی کمیونیکیشن کی یہ ٹون نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ بالکل اسی طرح اب وہ مائیں سوچ رہی ہوں گی کہ چلو دیکھیں صحیح انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور بیویاں اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی کہ اچھا ہمارے شوہر کے اوپر انہوں نے صحیح ان کی گردن پکڑ لی ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ میں عورتوں کا بھی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہی سوال عورتیں اپنی کسی بہت ہی بے تکلف بہن یا دوست سے پوچھیں، اور وہ سوال یہ کریں کہ میں اپنی بچوں سے جب باتیں کرتی ہوں، تم نے جب دیکھا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے، وہ ساس والا لہجہ محسوس ہوتا ہے یا ماں والا لہجہ محسوس ہوتا ہے؟ مطلب تو بہت ساری مائیں اپنی اولاد کے لیے بالکل ساس بنی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ہمیں ٹھیک، اور یہ میں ویسے ہی مطلب اصولی طور پر خیر ماں اور ساس اللہ کرے کہ دونوں محبت کرنے والی اور ٹرسٹ لینے اور ٹرسٹ دینے والی بن جائیں، اور مطلب یہ پرابلم نہ رہے۔ لیکن یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ساس کوئی مسئلہ ہی ہو، بہت اچھی ساسیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، بہت محبت کرتی ہیں، بہت ٹرسٹ حاصل ہوتا ہے انہیں۔ تو لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں بھی جو ہے نا وہ بچوں کو بہت، یا پھر وہ بالکل ٹیچر بن گئی ہے بچوں کی لیکن وہ ماں نہیں ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت انسٹرکشن دینا، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے 5 باتیں کہی نا کہ میری بات ماننے سے زیادہ اہم چیز ہے کہ میرا تعلق بہتر ہو، نمبر زیادہ اچھے لانے سے بہتر ہے کہ سیلف کانفیڈنس اس کا بہتر ہو۔ پھر میں نے تیسری بات یہ کہی کہ مکالمہ شروع ہو اور اچھا مکالمہ ہو، کانورسیشنز۔ چوتھی بات میں نے کہی کہ فیملی ویلیوز،
اور پانچویں بات میں نے یہ کہی کہ ججمنٹل آبسیشن سے نکل کے سیلف اکاؤنٹیبلٹی والے موڈ میں ہمیں جانا ہے. تو یہ جو کانورسیشنز ہیں نا، اس میں بھی میں 2 ایگزامپلس کانورسیشنز کی دینا چاہوں گا، پھر میں اپنی گفتگو روکتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے کویسچنز کے لیے شروع کریں گے. دیکھیے، اس وقت بہت سے پیرنٹس کو یہ پرابلم یا یہ چیلنج فیس کر رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. جو کچھ باہر ہو رہا ہے اس کو وہ مائنڈ لیسلی اس سے متاثر ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. اور یہ اس پہ بہت سے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لباس کے معاملے میں اور بہت سی اور چیزوں کے معاملے میں جو سب کر رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اور پھر اس پر جب وہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سچویشن کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے. اگر یہ سچویشن آ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں سے یہ ڈسکشن کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ کسی ایسی چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہوں جو ان کے لیے اچھی نہ ہو. کیا یہ پاسبل ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ اس چیز کو پسند کر رہے ہوں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ سوال ان سے کیجئے. اسی طرح ان سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا اپنا دل کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے کام کو کرنا چاہے یا کوئی ایسی چیز لینا چاہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہمیں کانورسیشنز کرنی چاہیے، اس ایشو کو ڈسکس کرنے کی بجائے ان سوالوں پر بات کرنی چاہیے. اور اگر بچے کی یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں ہے وہ، تو بھی ہم اس مسائل سے ہٹ کے مطلب ویسے ہی کسی وقت ان سے یہ ڈسکشنز کریں. کانفلکٹ اور آرگیومنٹیشن کو ایوائڈ کرتے ہوئے کانورسیشنز کیسے کی جائیں، اس کے لیے حکمت چاہیے. تو وہ اللہ ہم سب کو عطا کرے. تو ابھی میں بہرحال یہاں پہ اپنی بات روکتا ہوں. میں نے آج کی گفتگو میں جو باتیں کی ہیں، سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد یا اس عمر میں داخل ہونے کے بعد اصل میں کیا تبدیلی آئی ہے، پہلے اور اب میں کیا فرق رہا ہے. پہلے وہ کیا نہیں کر پا رہے تھے یا کر پا رہے تھے اور اب انہیں مشکل ہو رہی ہے. تو ٹین ایج بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں سے مختلف کس اعتبار سے ہے، کیا فرق ہے، وہ میں نے بیان کیا. اور پھر میں نے یہ بات کہی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، وہ میں نے بات کی. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو روکنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کیجیے گا. میرا ایک سوال تھا جس میں آپ نے نا ایک چیز مینشن کیا کہ والد بیسیکلی جب وہ بچے سے اپنی ہیوملٹی کو تھوڑا سا ایکسپریس کریں. سو آئی تھنک اگر آپ اس کو تھوڑا سا سیرہ سے کوئی مثال دے سکیں، کیونکہ ایک مثال تو ملتی ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے معاملے میں کہا تھا کہ تم دنیا کے معاملات میں زیادہ جانتے ہو تو وہ کیا کرو، جس میں اصحاب نے ان سے حکم سمجھ لیا تھا. بیکاز آئی ایم آسکنگ دس کوشچن کیونکہ جو نارتھرن پارٹ آف پاکستان ہے، میرا تعلق وہاں سے ہے، تو وہاں پہ یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ ایک کیونکہ والد کا جو مقام ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے تھوڑا لائک ہیرو سے بھی اوپر ہوتا ہے کہ وہ بہت فالو کرتے ہیں. تو جہاں پہ والد اپنی غلطی یا پھر وہ مان لے تو اس والد کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا مقام بچوں کی نظر میں کم ہو جائے گا اور وہ لک اپ نہیں کرے گا. تو اگر میں فار انسٹنس ان فیوچر میں اگر کسی کو یہ چیز اپنے بچوں کو بتانا چاہوں تو یہ کس طرح سے ود سیرہ اور مطلب ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ میں سمجھا پاؤں. میں بتاتا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا. یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ہیوملٹی کا اسپیکٹ ہے، یہ نور ایمانی سے پھوٹے گا. اس کا جو روٹ ہے وہ ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ایمان، اور ایمان کے نتیجے میں ان کی پوری زندگی، ان کی ذات ہے وہ بہت بلند اعلیٰ ترین سطح پر ہے. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان رسالت ہے، اور رسول اللہ مطلب وہ رسول ہیں تو وہ ان کا ایک مقام رسول ہونے کے ناطے پوری امت میں بہت بلند بھی ہے. اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اور اس کی اگزامپل یہ ہے، اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے استغفار کرتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اور کتنا دیکھا تھا؟
تو بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرتے تھے اور اس میں اتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مغفرت کی دعا کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار استغفار کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو استغفار جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنا، اپنی مغفرت کی دعا کرنا. پھر اسی طرف یعنی فکر جواب دہی ہے، مطلب یہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا کہ میرے معاملات آخرت میں کھولے جائیں گے، اللہ مجھ سے حساب لے گا، یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس آدمی کے اندر ایک عاجزی، انکساری پیدا کرتا ہے. پھر اللہ کی کبریائی کو جو انسان زیادہ جانتا ہے، اللہ کی عظمت کو زیادہ پہچانتا ہے، اسے اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی زیادہ رہتا ہے. تو اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اس کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے. تو وہ جو بات ہے کہ مطلب بہت سے مقامات پر آخرت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن میں یا کہیں کسی موقع پہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں سے روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا ہے، اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے صحابہ نے سنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عاجزی اور ہیوملٹی یا انکساری موجود تھی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے چونکہ وہ سید الانبیاء ہیں اور اب مطلب تمام انسانوں سے اوپر ہیں اور انسان کامل ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ والا مقام ہے کہ وہ تو ہے، لیکن اس سب کے باوجود مطلب بادشاہوں کے سردار ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ یہ والی جو بات ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے محسوس، مطلب لوگ کرتے ہیں یہ محسوس، یعنی جو صحابہ ہیں یا جو ان کی زندگی میں بات بیان ہوتی. تو ہمارے لیے جو بات ہے نا کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات اور اپنی سوچ اور اپنی لائف کو ایویلویٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. یعنی ہمارے بچے نے یہ دیکھا کہ انہیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، انہیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر ہے، یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہی. تمہارا کیا بنے گا بس اس کی فکر ہے، میرا کیا بنے گا اس کی فکر نہیں ہے. اصل میں تو ہماری اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا کہاں پر؟ آخرت میں. یعنی میرے معاملات کیسے ہیں، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے، یہ ایمان سے گورن ہوتی ہے یہ پوری سچویشن. مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایک بچی میرے انڈر موجود ہے، اس کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، تو میں اس کی ممانی ہوں. اب یہ ہے کہ وہ ٹینیج میں انٹر ہوئی ہے، تو اس کا مسٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں. پھر گڈ گرل پریٹینڈنگ اس میں بہت زیادہ ہے، اور سیکریسی اور رشتوں کو مینیپولیٹ کرنا یہ وہ لرن کر چکی ہے. چونکہ اس کی لائف اس طرح رہی ہے تو وہ میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. لیکن ان سب میں کیسے رول ادا کروں؟ میں ایز اے ہیلر اس کے ساتھ نہیں مطلب رہ سکتی، لیکن میں ایسا کیا رول کروں کہ میں اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ نہ ڈالوں، کیونکہ میرا رشتہ بہت نازک ہے اس کے ساتھ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسے بچوں کے بارے میں بتائیں جو ماں باپ سے دور ہیں اور کسی اور کے انڈر ہیں، تو لیکن ٹین ایج سے گزر رہے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. شکریہ. دیکھیے، اگر کسی ٹین ایجر کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بن پایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر محبت کی بھوک ختم ہو گئی ہے. محبت کی بھوک دب گئی ہوگی، ختم نہیں ہوئی ہے. اور وہ محبت کی بھوک اگر اس کو لگ بھی رہی ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا، وہ خود بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا، اور وہ بات کہیں دب سی گئی ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ محبت کی بھوک اس کو لگی ہوئی ہے. تو کوئی ایسا انسان جو اسے جج نہیں کرے، جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اچھا، محبت کی بھوک بھی کیا چیز ہے؟ میں وہ بھی آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. محبت کی بھوک، اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ کسی کی قربت کا احساس ہو، کسی کی سپورٹ کا احساس ہو، یہ اس کی ایک ڈائمنشن. اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھے، یعنی مجھے کوئی اس طرح سمجھے جیسا میں ہوں، مجھے کوئی غلط سمجھے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب یہ انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس بچی کے لیے نان ججمنٹل ہوں، وہ بچی اپنے آپ کو سیف محسوس کرے آپ کی پریزنس میں. تو ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ملے، آپ کے پاس آئے، لیکن مہینے میں یا 2 مہینے میں بھی ایک ملاقات ہے تو وہ ملاقات بہت فلفلنگ ہے،
اس ملاقات میں وہ بچی بہت اچھا محسوس کرتی ہے اور اس کو ایک اسپیشل، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے، مجھے جج نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات اگر یہ عرض کروں کہ اگر وہ بچی، ہو سکتا ہے کوئی ایسی، اس کو کوئی ایسا شوق ہو، کوئی ایسی چیز اسے پسند ہو جو آپ کو پرسنلی پسند نہیں ہے، تو آپ اس بچے کو جج بھی نہیں کر رہے جس کو وہ شوق ہے، لیکن آپ اسے، اس بچے کو یہ پتا ہے کہ انکل کو یا آنٹی کو یا باجی کو یہ بات پسند تو نہیں ہے، یا میری ممانی کو یہ بات پسند تو نہیں ہے، لیکن میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو وہ جج بھی نہیں کر رہی ہیں، اور وہ اس بات کے اوپر، اور ہماری ان سے بات ہوتی ہے اور وہ مجھے اس بات کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتاتی ہیں. اور اصل میں ہوگا یہ کہ جب وہ انسان اس طرح کے تعلق میں آتا ہے، جب کوئی اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جج نہیں کرتا، وہ کسی کی پریزنس میں محفوظ تصور کرتا ہے، اور اس تعلق کو جو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا ایک ریفلیکٹیو پروسیس ایکٹیویٹ کر دے. تو پھر وہ خود سوچتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، مجھے یہ کام کیوں کرنا چاہیے، اس کی ریزن کیا ہے، اور پھر وہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی ہیں. تو ابھی بہرحال اس بچی کو، جیسے میں نے سمجھنے والی بات کہی تھی نا کہ یہ کیا کیوں چاہ رہی ہے، یہ کیا کیوں کر رہی ہے، اس کا کوئی ایسا جواب جو اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کی مطلب کوئی اس میں ڈیپتھ بھی ہو، اس کی ریزننگ بھی ہو، ایسی چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایک مینٹور مینٹی ریلیشن شپ بن سکتا ہے. آپ وہ والا کام نہیں کر سکیں گی جو ماں کر سکتی ہے، کیونکہ ماں تو روزانہ ہوتی ہے، ماں کا تو ایک الگ رول ہے، لیکن آپ بہرحال ایک بچی کی آنٹی کی حیثیت سے یا ممانی کی حیثیت سے بہت اپنا ایک ایز اے مینٹور آپ بہت کچھ پھر بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ. سر میرا سوال اسی کے سوال کی طرح ہی تھا، لیکن تھوڑا سا مختلف یہ تھا کہ اگر آپ فار انسٹنس بچے میں آپ کا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ بنا ہوا ہے جیسے کہ ایک ٹپیکل پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی بات سنے بچپن میں، اور بچے نے بہت اچھی طریقے سے بات سنی ہے، لیکن وہ والی بات ہے کہ اس کے اندر اس کا آپ کے ساتھ تعلق مطلب شعوری طور پر جو ایک بننا چاہیے تھا وہ مجروح ہوا ہے کسی وجہ سے، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ وہ ٹین ایج میں آ گیا اور آپ اس سے تعلق بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن بچہ جو ہے نا اس کو اسی چیز کی عادت ہے، اور وہ جو ہے آپ کو بہت شیئرنگ نہیں کر رہا، آپ اس کا ٹائم نکال رہے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ وہ اسکیجول کر رہے ہیں، وہ ٹائم آپ کا نہیں گزارنا چاہ رہا، بلکہ وہ ٹائم اپنی دل کی بات یا انٹرنیٹ یا اپنے دوستوں یا اپنے ایون اپنے والد صاحب کے اندر ہی ڈھونڈنا چاہتا ہے، آپ سے ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہو رہا. تو آپ اس کو ریورس کرنے کے لیے کیونکہ آپ جیسے بات کرتے نا کہ بھوک اس کی اور جگہ فلفل ہو رہی ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے اس کو ریورس کرنے کے لیے، اور کیا کام کیا رہا ہے اس چیز کے اوپر. اور سیکنڈ ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ ہے کہ جج کرنے کا ایگزیکٹلی پلیز مطلب بتا دیں، کیونکہ جج کرنا اور اصلاح کی خواہش رکھنا ایک ماؤں میں باپ میں ہوتی کہ بچہ میرا اچھا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کی تربیت کر لوں. تو جب ہم لوگ تھوڑا سا جج کرتے ہیں تو تبھی مجھے ایک کانسیپٹ ہے کہ تبھی ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، جج کے ان کی کیا چیزیں کیا چل رہا ہے، وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس دی ڈفرنس، دی فائن لائن بٹوین ججنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. پلیز تھینک یو. مختصر جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اینڈ سے کچھ کمزوریاں رہیں، کچھ غلطیاں ہوئیں. ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں. نمبر ایک، جو پرانا بیک لاگ ہے اس کو پہلے کلیئر کیا جائے اور اس سے یہ بات کی جائے کہ بیٹا یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا یہاں یہ چیز ہوئی، اس کو ہم ٹھیک کریں اور وہ کلیئر کریں. اگر کوئی چیز پرانی اسے تنگ کر رہی ہے تو اس کو کلیئر کریں. دوسرا، ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایٹیچیوڈ یا وہی طریقہ کار ابھی تک ہمارا چل تو نہیں رہا. مثال کے طور پر ہم بہت سے لوگوں کو نا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں ایک کمانڈنگ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. وہ بچے سے وہ بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت ڈیپر لیول پہ ریئلائز نہیں ہوئی ہے. وہ اپنے بچے کو ایک تحکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں اور انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ رسپیکٹ فل انداز نہیں ہے کسی بچے کو مخاطب کرنے کا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہم کسی بچے سے کوئی کام کہتے ہیں تو کیا ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کام کہہ رہا ہوں، کیا آپ یہ کام کر دیں گے؟
تو بہت سے لوگ تو یہ کبھی بھی اس کا خیال نہیں آتا انہیں کہ مطلب ان کے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو کہا ہے وہ تو اسے تو کرنا ہی ہے, یہ تو مطلب اچھا اگر وہ بچہ وہ کام کر دے تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے یہ کیا؟ تو اب یعنی آپ کسی سے کوئی کام کہہ رہے ہیں تو اس کا ٹون کیا ہونی چاہیے؟ اس کو اس طرح سوچئے گا کہ آپ نے اپنے بچے سے لاسٹ 10 انٹریکشنز جو کیے ہیں, آخری 10 انٹریکشنز, ان کو ریکارڈ کر لیا جائے, اور جو آپ نے اپنے بچے سے جس طرح سے جس ٹون میں کہا ہے بالکل وہی بات اسی ٹون میں کوئی اور آپ کا دوست یا کوئی بہن بھائی یا آپ کی بھابھی یا آپ کی ساس یا آپ کی نند یا آپ کے کوئی اور جاننے والے آپ کو بالکل اسی ٹون میں وہی بات, بالکل وہی جملہ, وہی لفظ ایگزیکٹلی بولیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جب آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا تو وہ ان کو مطلب ہم نے صرف یہ سوچا کہ since you are my son therefore you should not mind it, since you are my daughter therefore you should not mind it. یہ وہ پالیسی ہے جس کے اوپر ہم بعض اوقات چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ریسپیکٹفل ہونا چاہیے, اور اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بیک لاگ تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اپنا جو روش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہمیں بیک لاگ بھی ٹھیک کرنا ہے, یہ پرانی چیزیں, ماضی کا کوئی میٹر تھا اس کو ریزالو کر لیا, لیکن اب میں خود بھی اس کو ٹھیک کروں اور ایسا نہ رہوں, یہ بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہاں یہ میں بالکل اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بچہ اب کنیکٹ نہیں کر رہا, بچے کے لیے اب بہت دور چلے گئے. مطلب اصل میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ پیدل چل رہا ہو اور آپ کے گھر سے پیدل نکل کے واک کرنا شروع کرے اور کسی ڈائریکشن میں واک کرے اور 6 آورز تک واک کرتا رہے, اور آپ سے کہا جائے کہ 6 گھنٹے اس نے واک کی ہے اور اس ڈائریکشن میں گیا تھا تو کتنے کلومیٹرز چلا ہوگا؟ تو آپ ایک ایسٹیمیٹ کریں گے, آپ کہیں گے یہ 6 آورز سے واک کر رہا تھا تو شاید یہ کنٹینیوسلی واک کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ 5 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر دور چلا گیا ہو. پیرنٹ اور چائلڈ کے ریلیشن شپ میں بچہ اپنے والدین سے کتنا دور نکل گیا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اتنا کم ٹائم ہوا ہے, یہ صرف 12 سال کا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے, یہ صرف ابھی 15 سال کا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے. کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں, پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں, بہت دور ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں 14 سال اور 12 سال اور 16 سال کے بچے نے اپنے والدین کی پٹائی لگا دی, یا اس نے کوئی اور ایسی چیز کر دی تو وہ, اور ان کی برسوں بات نہیں ہو رہی. تو اس قسم کے مسائل, اور وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور وہ ڈسکنیکٹ ہے, کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک ضرورت ہے محبت. اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ بچہ بھی جو آپ سے الرجک ہے, اور میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں پیرنٹس بھی اپنے بچے سے الرجک ہوتے ہیں, وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میں ایسی ماؤں اور ایسے والد سے مل چکا ہوں کاؤنسلنگ میں, اپنے سگے بیٹے یا سگی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے مطلب نفرت ہو چکی ہے اور میرا دل نہیں چاہتا. مطلب اس قسم کی باتیں میں بچوں سے تو سنی ہی ہے میں نے پیرنٹس سے بھی سنی ہے ایسی باتیں. تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو لیکن میں اس کے باوجود یہ بات بتاؤں, جو بات اب میں کہنا چاہ رہا ہوں, کہ جب میرے پاس کوئی ماں آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے اچھے نہیں لگتے, یا میرے پاس کوئی بچہ آیا اور اس نے کہا مجھے اپنے والد صاحب سے نفرت ہے یا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا, تو ایسی سچویشن میں بھی جہاں بچے اپنے والدین سے الرجک ہو چکے ہیں, اتنی ورسٹ سچویشن ہے, اس میں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بچے کو بھی محبت کی بھوک بھی ہے, محبت اس کی ضرورت بھی ہے, محبت کا یہ بھوکا بھی ہے. فرق صرف یہ ہوا ہے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہو, لیکن جس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں یا جس آدمی سے چڑھتے ہیں
وہ اگر بریانی لے کے بھی حاضر ہو جائے تو آپ کہیں گے بھائی لے جاؤ واپس، مجھے نہیں چاہیے. تو آپ جیسے، یا وہ ایک مہمان ہوتا ہے نا کسی کے گھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھوک لگی ہے، اور مہمان سے پوچھیں آپ کو بھوک لگی ہے ہم کھانا دیں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی میں نہیں کھاؤں گا. تو وہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم منع کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو محبت ماں اور باپ سے مل سکتی ہے، ماں باپ کو بھی بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا. وہ محبت کی بھوک جو ہے نا، وہ صرف اس میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ریکنیکٹ کرنے کی جو اسٹرگل کرنی ہے وہ ایک دفعہ ہو جائے گی. اور اگر ایک دفعہ ان کی محبت کا اظہار اور محبت کا ایک فلو شروع ہو جائے گا تو پھر وہ بڑا فلفلنگ ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. لیکن وہ اس کے لیے ذرا سا اپنی انا اور اپنی کبر اور اپنی ایروگنس کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پرابلم ایک اور ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کی بھوک کو ریئلائز نہیں کرتے، بلکہ ہم نصیحت پاس آن کرنے کی ضرورت کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. محبت کو پورا کرنے اور محبت کی بھوک، یعنی نصیحت میرے لیے اہم ہے یا بھوک میرے لیے اہم ہے. یعنی محبت، اس کو محبت کی بھوک لگی ہے آپ اسے محبت دیجئے، تو آپ اسے محبت نہیں دے رہے، آپ اسے نصیحت دیے جا رہے ہیں. یا آپ وہ جو پرسنل لیول پہ ریکنیکٹ ہونا ہے اس کے لیے انا اور کبر جو ہے وہ آڑے آیا ہوا ہے. مطلب بیٹا مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی. تو بعض لوگ تنہائی میں رو لیتے ہیں لیکن سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ میں تمہاری یاد میں رویا بھی ہوں. تو یہ جو بات ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا مطلب اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنائیں اور اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں. خاص طور پہ اپنی فیملی کے ہر انسان سے ہم اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں. تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم اپنی نفسیاتی صحت کی حفاظت بہت مشکل کام رہے گا ہمارے لیے. یعنی ہم بھی نہیں بچ پاتے اگر تعلق نہیں بچ پاتا. تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی تمہاری خاطر میں نے کیا کیا، تو میں کہتا ہوں وہی اپنی ہی خاطر کیا، جو اس کی خاطر کیا تو وہ اپنی ہی خاطر کیا. تم نے اس کے لیے جو ایثار اور قربانی دی ہے اس کی وجہ سے تم نفسیاتی صحت کے اوپر کھڑے ہو. وہ چلا جاتا تمہاری لائف سے تو تم بھی نہیں بچ پاتے، تم بھی ٹوٹ جاتے. تو بس یہ محبت بہت اہم چیز ہے. اللہ یہ محبت کا تجربہ آسان کر دے اور میوچولی ایک فلفلنگ کر دے انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 13 سال کے ہیں اور ایک 10 سال کے ہیں. رسپیکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی. بڑا بیٹا جو ہے وہ چھوٹے کو بہت زیادہ ہر معاملے میں ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے میں بہت پریشان ہوں. اور وہ اپنی بڑی بہن جو 15 سال کی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ رہتا ہے کہ وہ اگر بات بھی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو بہت روڈ رہتے ہیں. ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں اس طرح گھل ملتے، مگر ماشاءاللہ اپنے کزنس میں اور دوستوں میں ان کا بہت اچھا رہتا ہے معاملہ. ہنس بولتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں. گھر میں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بچوں کے بارے میں کوئی بات بچوں کے سامنے نہیں کیجیے. بچوں کی پریزنس میں بچوں سے بات کیجیے، بچوں کے بارے میں بات نہ کیجیے. اور یہ ایک مناسب بات نہیں ہے بلکہ اخلاقی بات نہیں ہے. مطلب اگر آپ کی پریزنس میں آپ کی ساس یا آپ کا کوئی اور، آپ کے شوہر آپ کی پریزنس میں آپ کے بارے میں تو بات کر رہے ہوں لیکن آپ سے بات نہ کر رہے ہوں، وہ کسی اور سے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں ایسی ہیں ویسی ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بچوں کی پریزنس میں بچوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک سطح پر بچوں کی آپس میں نوک جھوک اور تھوڑا سا کانفلکٹ یہ بہت نیچرل ہوتا ہے، اس میں پریشان نہ ہوں. پرابلم اس وقت شروع ہوتا ہے جب والدین دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لیتے ہیں اور بچوں کا یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات میں اماں فلانی کی سائیڈ پر ہیں اور ابا فلانی کی سائیڈ پر ہیں، یا پھر اماں اور ابا ان کو ان کے درمیان کمپیریزنز کرتے ہیں، یا پھر بچوں کے ساتھ والدین بھی بچوں کے ساتھ بڑا ایک
سخت رویہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہم اپنے کورس میں جو ہمارا 6 مہینے کا کورس ہے اس میں بہت تفصیل سے یہ بات بتاتے ہیں کہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا, اس کو اپنی فزیکل جو اس کی جو انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے مواقع نہیں مل رہے, یا اس کو پیار نہیں مل رہا والدین کی طرف سے, اس کی ایموشنل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا, تو یہ بچے بھی پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دوسرے بچے کو بھی, یہ مطلب بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ الجھتے ہیں جن کو والدین کی طرف سے اس طرح توجہ نہیں ملتی. یا پھر وہ اگر بچے بہت اسٹریس والے ماحول میں ہیں تو بھی یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ کسی جگہ جاتا ہے جہاں بچے کے اوپر بہت اسٹریس ہے, بہت سختی ہوتی ہے, بہت ذہنی دباؤ ہے, بہت ایک کنٹرول ہے یا بہت سزا کا خوف ہے, تو بچہ بھی پھر اس کا ایک ری ایکشن گھر میں نکال رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, اور بچے اگر آپس میں کچھ لڑ بھی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اپنے معاملات خود سیٹل کرنے دیں. اگر کسی بچے کی سیفٹی جو ہے وہ, یعنی اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اسے پروٹیکٹ ضرور کریں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے بچے جب والدین موجود نہیں ہوتے تو آپس میں بہت کوآپریشن سے رہتے ہیں, لیکن جب والدین موجود ہوتے ہیں تو زیادہ لڑتے ہیں والدین کی پریزنس میں, اور والدین ان کی لڑائیوں کو نوٹس بھی بہت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگنور کہاں کرنا ہے اور نوٹس کتنا لینا ہے. کبھی کبھی یہ ہوگا کہ وہ آپس میں لڑیں گے, لیکن اگر آپ ان دونوں کو الگ کر دیں یا اگر آپ کسی ایک کو کہیں بھیج دیں یا کہیں چلا جائے, وہ کسی کے یہاں گیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا پورا دن نہیں تھا, تو وہ اسے مس بھی کرتے ہیں اور لڑائی ہونے کے باوجود اسی بچے سے دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں جس سے لڑائی ہوئی تھی. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تو ان کے جو آپس کی محبت اور کوآپریشن ہے اس کو زیادہ محسوس کریں, اس کو زیادہ ایکنالج کریں, تو وہ رجحان بڑھے گا. بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے جس ٹریٹ کو یا ان کی جس صفت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتی ہے. اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا بھائی پورا دن گھر میں نہیں تھا تو تم اس کو مس کر رہے تھے اور تمہیں اس کی یاد آ رہی تھی, تم بار بار یہ پوچھ رہے تھے بھائی کہاں ہے, بھائی کہاں ہے, کب آئے گا, کب آئے گا, اور جب وہ آیا ہے تو تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو مطلب آپ اس پہ طنز نہیں کیا آپ نے, لیکن اس بات پہ خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی اور آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہی دو بچے جو آپس میں لڑتے بھی ہیں یہ آپس میں کھیلتے بھی تو ہیں, یہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی تو نہیں ہیں. آپ ان دونوں کو اگر الگ کرنا چاہیں تو یہ الگ ہونا بھی تو نہیں چاہتے, تو یہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی تو کرتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور نوٹس کیجئے گا. اور باقی اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم بچوں کی پرورش کا کام ٹھیک سے کر سکیں, ان کے درمیان موازنہ نہ کریں, ان کو جج کرنے کا کام بھی, وہ کسی نے پوچھا تھا جج کسے کہتے ہیں, تو جج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اس کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں ایک رائے ظاہر کریں. آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے. تو یہ دونوں ہی ججمنٹس ہیں, اور خاص طور پہ برا ہونے کے معاملے میں یا کون سا کام اس نے کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا, اور اس سے آپ اس بچے کی یعنی بچے کو یہ احساس ہو کہ اگر مجھ سے یہ اچھا نہیں ہو رہا تو میں اچھا نہیں ہوں. تو ہمارے رویوں کے نتیجے میں اس کا اپنا سینس آف سیلف ورتھ جو ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. ہمیں بہت کیئر کرنی چاہیے. اللہ آسان کرے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. جی 2 سوال ہیں میرے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اظہار محبت کے بارے میں بات کی کہ بچے کا جو اظہار محبت والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ, اس کی ایج کے ساتھ, عمر کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے, اور جو پری ٹین میں ہوتے ہیں یا اس کا اظہار محبت کا انداز الگ ہوتا ہے, اور جو ٹین ایجر ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں یا ان کی جو ضروریات اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اگر ایک بچہ اس طرح کا ہو جو ٹین ایجر میں آ گیا ہے لیکن اپنا اظہار محبت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ویسی ہی ہے جیسے کوئی 7 سال کے یا 6 سال کے بچے کی, اور وہ کانسٹینٹ
یعنی کہ ایک مسلسل اس طرح کا بہیو کرے جس میں والدین کے ساتھ بہت زیادہ چپکنا بھی ہو اور بہت زیادہ فزیکل قسم کی ایک اظہار محبت ہو، جو کہ ایک بچے کے ساتھ جو کہ 7-8 سال کا بچہ ہو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک جو بڑا بچہ ہو تھوڑے سے میچورٹی لیول پر جا رہا ہو، اس سے ایک یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی یا ایک میچورٹی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، تو اس صورت میں والدین کس طرح سے اپنا رویہ رکھیں اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو مکالمے کا جو تذکرہ کیا کہ مکالمہ ہونا چاہیے، اس میں آپ نے بہت سی باتیں جس کی نشاندہی کی جو کہ مکالمے کا حصہ نہیں ہوتی، تو اس کی وضاحت کیجیے کہ پھر مکالمہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ شکریہ۔ بہت اچھا جی، یہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ممکن ہے کہ ایک بچے کی محبت اسی فارم میں طلب کر رہا ہو اور وہ 14-15 سال کا ہو اور وہ اسی طرح سے مطلب اس حد تک ہو کہ وہ آپ سے اسی طرح چمٹنا چاہتا ہے، اسی طرح کی وہ محبت کا اس کا اظہار بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی 8 سال یا 6 سال کے بچے کا ہے، اور وہ کچھ اسی طرح کی چیزیں چاہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا ان یوزول بات ہے، یہ بات آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور سمجھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ان یوزول ہو اور وہ چیز ٹھیک بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ان یوزول تو ہے لیکن یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا۔ تو آپ اس چیز کے اوپر مطلب ریئیکٹ نہیں کریں، بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر وہ آپ سے لپٹتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک یہ گریجولی چیزیں اور بہتر ہوں گی، مطلب تھوڑی سی اور اس کو اس کا بہتر ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بچے فزیکلی بھی ایکسپریسو ہوتے ہیں اور کچھ بچے اپنی فیلنگز کے اور اپنے جذبات کے اظہار میں لفظوں کی بھی اور جسم کی بھی مطلب ان کا ایک باڈی لینگویج سے بھی اس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کو ہم مائنڈ نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس بچے کے پاس مطلب اس کی جو لینگویج اسکلز ہیں وہ کس لیول پہ ڈیولپ ہوئی ہیں، اور اگر کسی بچے کی لینگویج اسکلز بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کر رہا ہے، تو یہ ایک بالکل الگ سچویشن ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کے بہت اچھے خوبصورت لفظ اس کو ملیں اور وہ اپنی فیلنگز کا اظہار لفظوں میں کرے، تو یہ ہمیں تاکہ وہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کا جو آسان طریقہ ہے وہ بھی اس کے پاس ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ کو پیار کرتا ہے، آپ سے حق کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ یہ چیز تو ویسے بھی ہمیں اور بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، لیکن کسی بچے کا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ ہو۔ تو ایک چیز ہمیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم کوئی خرابی یا کوئی پرابلم نہ سمجھیں اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی اگر لینگویج اسکلز ڈیولپ نہیں ہے تو ہم اس کی طرف کوشش کریں، خاص طور پہ فیلنگز کے اظہار کے جو انداز ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے لفظوں میں بھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اگر وہ بیٹا ہے تو ہم دیکھیں کہ جو فزیکل اسپورٹس ہے اور جو رف اینڈ ٹف اسپورٹس ہوتا ہے نا، جو تھوڑا سا جس میں چوٹیں لگتی ہیں، جس میں تھوڑا سا چیلنجنگ اسپورٹس ہوتے ہیں، تھوڑے سے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے اسپورٹس جو فزیکلی ایگزاسٹ کرتے ہیں ایک آدمی کو، خاص طور پہ جیسے فٹ بال ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، یہ بچوں کو اس کے مواقع ملنے چاہیے، اور یہ بھی ان کی اوور آل شخصیت کے لیے اچھی چیز ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ اور باقی مکالمے کا جو سوال ہے کہ ہم کن موضوعات پہ کریں، میں شارٹ آنسر آپ کے کویسچن کا دے دیتا ہوں کہ میں کچھ ٹاپکس شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ بچوں سے ضرور ڈسکس کیجیے، اور وہ ان میں سے ایک ٹاپک ہے کہ میچیورٹی کسے کہتے ہیں، مینٹل میچیورٹی، ایموشنل میچیورٹی اور فزیکل میچیورٹی، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان فزیکلی میچیور ہو جائے، ایموشنلی اور مینٹلی نہ ہو؟ اس
یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ڈسکس کیا جائے. اسی طرح اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اور لاجک کیا ہوتی ہے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب ٹرینڈز اور لاجک ان میں سے ہمیں کس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم یعنی یا ٹرینڈز ورسز پرنسپلز, مطلب ہمارے لیے کسی کام کو کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں, یا اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اصول ہے, اس کے پیچھے کوئی منطق ہے, اس کے پیچھے کوئی علم ہے, تو اس کی کوئی اسٹرانگ ریزن ہے میرے پاس. تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے. اسی طرح بیوٹی اور فیشن, ان دونوں میں کیا فرق ہے, کیا فیشن اور بیوٹی ایک چیز ہے یا الگ چیز ہے, یہ ڈسکس ہونا چاہیے. یا اسی طرح دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے, وائی ڈو وی نیڈ فرینڈ, اور پھر اچھا دوست کیسا ہوتا ہے, دوست کیسے بنتے ہیں, دوستی کیسے خراب ہوتی ہے, دوست اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے, تو کیسے ہم مطلب اس کو ڈسکس کریں, کنسیپچولی ڈسکس کریں. اس وقت ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں شعور کی سطح پر واضح نہیں ہو سکی ہیں. مطلب وہ دوستیاں بھی کرتا ہے, وہ بہت سی اپنی بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے, اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال کرتا ہے, لیکن جب ہم ان سے اصول کی سطح پر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس کی وہ یعنی شعوری طور پر اس کی میچیورٹی بہت آگے جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اسے بہت فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کی جو چوائسز ہیں وہ بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اور بھی بہت سے موضوعات ہیں. ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. مطلب اس میں ایک کمپوننٹ ہے ریفلیکٹیو کانورسیشنز کا, مکالمہ کیسے ممکن ہے, کیسے ہوتا ہے, اور سوچ کے عمل کو تقویت دینے والا اور آگے بڑھانے والا مکالمہ کس طرح کا ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں. My question was, how do you balance your role as a parent and friend in the relationship with your teenagers? And اور ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ میرے 2 teenagers بچے ہیں. When I request something, it's very hard for them to follow through, but when their father requests something, they do it right away, or it's easy for them to follow through. So is there something I'm missing in my relationship that I need to work on, or is it communication? What's the problem with that, inshallah? بہت اچھا سوال. فرینڈ اور پیرنٹ کے درمیان کیسے ہم ان کو کمپیئر کیسے کریں. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فرینڈس کے درمیان ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں ایڈاپٹ کرنی ہے, اور اس سینس میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کا فرینڈ اس سینس میں ہونا چاہیے. یعنی فرینڈ ہونے کی ایک کوالٹی پیرنٹنگ کو ایڈاپٹ کرنی چاہیے. اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ جج نہیں کرتا, اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ فرینڈ اپنے فرینڈ کے سامنے سیف محسوس کرتا ہے, وہ انسیکیور فیل نہیں کرتا, وہ ایک سیف محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن فرینڈ میں ایک کام ایسا ہے, ایک چیز ایسی ہے جو فرینڈ کے اندر, جو فرینڈس کے درمیان جو تعلق ہے اس میں موجود نہیں ہے, اور پیرنٹ اور چائلڈ کے تعلق میں موجود ہے, اور وہ ہمیں ریٹین کرنی ہے. اور وہ چیز ہے پیرنٹس کا اتھارٹی ہونا, پیرنٹس کی خدمت, پیرنٹس کو خوش رکھنا, پیرنٹس کو راضی رکھنا, یہ بچوں کی ضرورت بھی ہے, ان پہ فرض بھی ہے. تو اب یہ چیز ان کو آگے جانی چاہیے. مطلب فرینڈ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی جگہ اتھارٹی ہو سکتے ہیں اور دونوں ایکول فوٹیج پہ ہوتے ہیں. مطلب وہ دونوں ایکول, ان کے رائٹس بھی ایکول ہوتے ہیں, ان کا مقام بھی ایکول ہوتا ہے. اولاد اور والدین کا مقام برابر تو نہیں ہے, اولاد اور والدین کے حقوق بھی برابر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فرینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فرینڈ دوسرے کی خدمت ہی کرے گا, اور بھی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ تو دونوں ایک دوسرے کے, بلکہ خدمت کوئی بھی نہیں کرے گا, دونوں شیئرنگ ہی کرتے ہیں بس. تو فرینڈ کا تو ایک الگ ڈائنامکس ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا دوست بنیں, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے قریب آئے, وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکے, ہم اس کے پسندیدہ انسان بنیں, اور ہم اس کا دل جیت سکیں. وہ اپنے آپ کو ایموشنلی انسیکیور محسوس نہ کرے,
اور وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکے, وہ اپنی ہر بات ہم سے کہہ سکے. یہ بات میں آپ کو ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز این ایگزامپل شیئر کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے کہ والدین سے بھی اوپر کی ہستی ہیں نا, مطلب ہم سب کے پیرنٹس سے زیادہ اوپر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مقام بہت اوپر ہے. لیکن اور ہم مطلب کمپینینز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ کس سطح کی ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. اور اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا, کوئی غلطی ہو جاتی تھی, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا تھا اور وہ کہتا تھا باقی لوگوں سے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ, تم لوگ ذرا ادھر چلے جاؤ, مجھے اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے دو تاکہ میں اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خود ہی جا کے وہ اپنا پرابلم بتاتا تھا اور وہ جیسے کنفیس کرتا تھا, اعتراف جرم کرتا تھا. اب اس میں جو دو باتیں ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ تصور کرتا تھا. آپ سوچئے کہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ کام مت کرنا, یہ غلط ہے, اس کو حرام کہا ہے سپوز, اور یہ عمل کسی صحابی سے ہو گیا ہے, تو اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں دنیا میں اب کسی کو بھی بتاؤں گا تو وہ اتنا محفوظ نہیں ہوں, مطلب میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا, یہ بات مجھے سیدھے جا کے کس کو بتانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے پہنچ جاتا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت سے واقعات. اور وہ باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے ہٹو تاکہ میں اکیلے میں بتاؤں, تاکہ میں اکیلے میں جا کے جیسے میں یعنی ایک اسپیشل ٹائپ. اب آپ سوچئے کہ اس سوسائٹی کا ایک گناہگار انسان بھی سب سے زیادہ اگر بانڈنگ کسی سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ حالت گناہ میں ہے نا, اس سے ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کے سامنے اس کا اعتراف کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے اور اس کو یہ احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوگا. اب جو اہم بات ہے نا جو ہمیں سمجھنی ہے, اس کو یہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کو مسترد کر دیں گے اور مجھے قبول کر دیں گے, مطلب مجھے میرے گناہ سے پاک کر کے مجھے واپس اپنا بنا لیں گے, مطلب میرے گناہ کو مجھ سے الگ کر کے دیکھیں گے, میرے گناہ کے اوپر جو کفارہ ہے, جو سزا ہے, جو اس کے مطلب مجھے پیوریفائی کریں گے اور مجھے پیوریفائی کر کے میں دوبارہ ان کا ہونا چاہتا ہوں اور وہ مجھے دوبارہ اپنا بنا لیں گے, میں دوبارہ انہی کا ہو جاؤں گا, مجھے اور میرے غلط عمل کو الگ الگ دیکھیں گے. یہ بہت اہم بات ہے اور وہ اسی وجہ سے خود جا کے بتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کا تو کوئی نظام صحابہ کے لیے تو کم از کم نہیں رکھا تھا, دوسروں کے لیے بھی اگر تھا تو وہ ایک الگ اسٹریٹجک کوئی سچویشن ہوگی, لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اسپائنگ کر رہے ہوں, ایسا تو نہیں تھا. ہماری اولادوں کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے, یہ وہ فرینڈ والا معاملہ ہے. اس وقت اگر کسی بچے کا کوئی فرض کیجئے کہ کوئی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, اس سے بلنڈر ہوتا ہے, اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے یا اپنے دوستوں کو بتاتا ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا یا دوستوں کو بتائے گا, یہ وہ کویسچن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست اور پیرنٹ یہ یونائٹ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب والد اپنے بچے کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور والد بھی ہے. اب آپ کی دو حیثیتیں ہیں, آپ والد بھی ہیں اور آپ دوست بھی ہیں, اور والد کا مقام دوست سے اوپر ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ممکن ہے نا کہ میرا جو بھائی ہے وہ مسجد کا امام بھی ہو اور میرا بھائی بھی ہو, لیکن جب وہ نماز پڑھا رہا ہے تو مسجد کا امام ہے, میرا بھائی نہیں ہے. مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں اس سے بھائی بھائی کہہ کے آوازیں نہیں لگا رہا, وہ مجھے پتا ہے کہ I have to follow him because he is imam of mosque, that's it. ایک والد ہے یا ایک والدہ ہے, وہ فرینڈ بھی ہے, اور فرینڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی ہر بات, اپنے دل کی بات, اپنا پرابلم بغیر کسی خوف کے ان کے سامنے بیان کرتا ہے, اور اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ اسے ڈس اون نہیں کر دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اب اتنا برا عمل کیا ہے, اب دفع ہو جاؤ, چلے جاؤ, اب میں تم سے بات ہی نہیں کرتا, اب تم کچھ نہیں ہو میرے لیے. وہ مجھے ڈس اون نہیں کرے گا, وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, یعنی وہ مجھے اپنا بنائے گا اور پھر میری اصلاح کرے گا. وہ میرے لیے, وہ مجھ سے اوپر ہے. اب وہ جو اوپر والی بات ہے وہاں وہ دوسری کیٹیگری ہے, جہاں وہ مینٹور ہے, جہاں وہ والد ہے, فادر یا مدر ہے, تو وہ ایک اتھارٹی والی پوزیشن ہے. دیکھیں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, ججمنٹ
बुरी चीज नहीं है, जजमेंटल ऑब्सेशन बुरी चीज है। आप किसी चीज के बारे में कभी जरूरत पड़ने पे कोई जजमेंट दे सकें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये कैपेसिटी हम सबके अंदर है, कभी इस्तेमाल करने की जरूरत भी पड़ती है, हम कर भी लेते हैं। ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताइए ये काम जो मैंने किया है ये गलत किया या सही किया। अगर मैं अपने वालिद के पास या अपने दोस्त के पास या अपने टीचर के पास जाऊं और कहूं कि सर ये बताइए मैंने ये पिछले 1 साल में ये चीजें की हैं, प्लीज मुझे बताइए ये 1 ईयर में मैंने ये जो काम किया है पिछले 1 साल में, ये सही किया गलत किया, आपके ख्याल में करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, मेरे डिसीजंस गलत थे सही थे, प्लीज मुझे एक अपनी राय दीजिए। तो मैं एक्चुअली उनसे जजमेंट मांग रहा हूँ। तो ये जो जजमेंट मैंने उनसे मांगी है अपने 1 साल की कारकर्दगी या अपने 1 साल की चीजों को सामने रख के, तो मैं उनसे एक जजमेंट मांग रहा हूं, और उस पर अगर वो जजमेंट दे रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जजमेंटल एटीट्यूड, जजमेंटल ऑब्सेशन, यानी हर घड़ी अपने बच्चे को तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, ये गलत है ये सही है, मतलब इसको हमें समझने की जरूरत है कि मतलब हम उसे अंडरस्टैंड करें कि वो क्या क्यों कर रहा है। हम बजाय इसके कि जो वो कर रहा है उस पर गलत और सही की एक जजमेंट पास करें, हम ये देखें। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोकें नहीं, हम उसको गलत अमल से रोकना भी है। मतलब हम अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले अपने तौर पर हमें क्लियर करना चाहिए अपने जहन में, और फिर हम इसको प्रैक्टिस में भी ला सकेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपका फ्रेंड और पेरेंट वाला जो फर्क था वो मेरा ख्याल है मैंने वाजे कर दिया शाइस्ता साहब। अच्छा जी, एक तो जो आपने बताया कि फैमिली की वैल्यूज जो है वो क्लियर होनी चाहिए और वो डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो जो अर्ली टीनेजर्स हैं क्या उनको उस प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं और कलेक्टिवली एज अ फैमिली जो है वो आप वैल्यूज बना लें? एक ये सवाल। दूसरा ये कि अगर सिचुएशन ये है जिसमें प्री टीन और अर्ली टीनेजर भी हैं और घर में और छोटे बच्चे भी हैं, इस सारे पेरेंटिंग वाले मामले में आप रियलाइज़ करें कि पीछे कुछ कमियां कोताहियां भी रह गई हैं, उनको भी कवर अप करना है और इस नॉलेज को हासिल भी करना है और उन पे इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करनी है। तो इस सारे मामले में कभी कभार टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि साथ बाकी मामलात जो है वो रोजी रोटी के भी लगे होते हैं। तो उस सारे के लिए क्या टेक्निक हो जिसमें ये बैलेंस जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके? पहली आपका जो पॉइंट था कि वैल्यूज डिफाइन करने में और वैल्यूज सेट करने में बच्चों को बिल्कुल इन्वॉल्व किया जा सकता है और उनके साथ ये डिस्कशन भी होना चाहिए। यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है कि भाई हमारी फैमिली वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हमारे फैमिली कल्चर में किन चीज़ों को बहुत अहमियत होनी चाहिए, उनसे एक मिल के उनसे भी पूछा जाए, उनकी इनपुट ली जाए और एक कंसेंसस के साथ कुछ वैल्यूज को हम इख्तियार करें और उनको अपने सामने रखें। बिल्कुल किया जा सकता। बाकी टाइम का जो फैक्टर है ये भी बहुत अहम है। इसमें पहली बात तो यही है कि हमें इन कामों के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अपनी मसरूफियात को जहाँ जहाँ कम कर सकते हैं करें। एक तो वो मसरूफियत है ना जो हमारी जॉब रिलेटेड है या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन एक और मसरूफियत है जिसने हमारे टाइम की क्वालिटी को ख़राब किया है और हमारी प्रेजेंस जो है घर में मौजूद तो हैं लेकिन हम मेंटली अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा नहीं है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो स्क्रीन्स का है। तो कम से कम हम जितनी देर घर में मौजूद हैं उतनी देर की जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर करें, और एक अर्जेंसी सिंड्रोम है उससे हम अपने आप को निकालने की कोशिश करें, ब्रेक्स लें और ऑफिस को ऑफिस में लिमिट करने की कोशिश करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। और एक और बात है टाइम के हवाले से, बहुत सी जगहों पे ये एक मामला है कि बच्चों की एक अलग लाइफ है और पेरेंट्स की एक अलग लाइफ है और बिल्कुल सेपरेट लाइफ्स हैं। बल्कि बहुत से केसेस में तो घर के 5 लोग हैं, 5 की सेपरेट लाइफ्स हैं, 5 सेपरेट लाइफ्स हैं, और उनका जो कॉमन जंक्शन कह लें वो बहुत थोड़ी देर का और बहुत इत्तफाकी नौइयत का है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है उसकी, क्योंकि वो जो कॉमन टाइम है और कॉमन स्पेस है बहुत कम है और ज्यादातर लोग ज्यादातर टाइम के लिए अपनी अपनी दुनिया में अपने
ان کا ایون ٹائم زونز بھی گھر کے اندر بعض اوقات ڈفرینٹ چل رہے ہیں. بچے کا اٹھنے کا ٹائم ہے, والدین کا سونے کا ٹائم ہے. بہت سی اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ ایک ہی گھر میں کئی ٹائم زونز چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بچہ تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کر رہا تھا اور ایک صاحب تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہی گھر کے اندر. اتنا ٹائم ڈفرینس ہے اور سیپریٹ لائفز ہیں. اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کلیکٹیو اسپیس اور کلیکٹیو ٹائم کو ہم کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو کتنا انوائٹ کر سکتے ہیں. جو ہر ایک کی سیپریشنزم ہے نا, اپنی اپنی دنیا اور اپنی اپنی زندگی کا, اس کو کتنا کم کیا جا سکتا ہے. مطلب کبھی بچہ پورا دن والد صاحب کے ساتھ گزارے, کبھی بچہ پورا دن والدہ کے ساتھ گزارے, کبھی ہم پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. یہ اس کا امکان پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع ملے. تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. مطلب اگر ایک بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ, اگر وہ بزنس کرتے ہیں یا جاب بھی کرتے ہیں, اگر ان کے لیے ممکن ہے اور وہ بچہ پورا دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارتا ہے, تو وہ اس کی لائف کا ون آف دا موسٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہوگا. اس نے بہت ساری چیزیں اس دن اپنے والد صاحب کی سیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ ان کی زندگی میں ان کی لائف کا وہ حصہ جو اس کی نظر میں نہیں تھا, اس میں کیا ہو رہا تھا اور کیسے چل رہی تھی. میں آپ سے ایک اپنی بیٹی کا پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں ڈفرینٹ ہماری چینجز آتی ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں, فزیکل چینجز ہیں. تو اس میں بچوں کو جو ہوتا ہے وہ جو اس کی اپنی سیلف اپیرنس ہے اس کے لیے وہ بڑے ٹچی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا یہ ہے کہ میں ذرا خود, جو میری اپ برنگنگ ہے, میں ایک سمپل فیملی سے بلونگ رکھتی ہوں. میرے فادر نے مطلب مجھے ہمیں ہمیشہ سمپلسٹی کی ایڈوائس کی ہے, لیکن میرے ان لاز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. تو اب میری بیٹی پریکٹیکلی تو وہیں پہ ٹائم گزار رہی ہے, یا پھر جس طرح اسکول کالجز میں بھی اب کافی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, تو سم ٹائم میں اس کو روک نہیں پاتی ہوں, یا مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس پہ اپنی مرضی امپوز کر دوں. یا میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے چینج نہیں آتی تو آپ چینج نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی وہ 15 ایئر کی ہے تو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں ایک دم سے اس پہ کچھ اپنی مرضی امپوز کروں. تو اس کو میں کس طرح سے ڈائریکٹ کر سکتی ہوں ٹورڈ رائٹ پاتھ. اب آپ نے یہ سوچنا ہے, آپ کے سوال کے جواب میں آپ نے اپنی بچی سے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے, خوبصورتی کسے کہتے ہیں, حسن کسے کہتے ہیں؟ جی یہ میں کرتی رہتی ہوں. تو کیا ڈیفائن کیا, خوبصورتی کسے کہتے ہیں آمنہ صاحبہ, بتائیے. خوبصورتی مطلب ہماری اپیرنس نہیں ہے, ہماری ہیبٹس ہیں, ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے. یہ بہت بڑی اس کی ڈیفینیشن ہے. صرف آپ کی فزیکل اپیرنس خوبصورتی میں نہیں آتی میرے نزدیک. ٹھیک ہے. دوسری بات, 3 سوال ہیں جو میں ابھی آپ سے کروں گا, مطلب آپ بس سوچنے کے لیے, اب اس کا جواب نہیں دیجیے گا. جی. پہلا تو یہی ہے کہ بچی سے یہ ڈسکس کیجئے کہ خوبصورتی کیا ہے. دوسری بات, تم کتنی خوبصورت ہو, آپ نے اس کو بتایا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو. اور تیسری بات, آپ کی بچی کے اندر آپ کو کیا کیا چیز پسند ہے, کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے, تو یہ اس کو بتائیے. اور یہ جو میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں, آپ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی کہ بیوٹی جو ہے وہ صرف فزیکل فارم کا نام نہیں ہے. یہ جو بات ہے یہ احساس شکر کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت ساری کوالٹیز عطا کی ہیں, یہ والی بات اس کو کتنی ریئلائز کروائی گئی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. ٹین ایج جب شروع ہوتی ہے نا, تو ایک فیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس, جس کے اندر بچہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ میں اپنے پورے فزیکل وجود کا بھی اور محسوساتی وجود کا بھی, مطلب جسمانی وجود اور محسوساتی وجود, ان دونوں کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتا ہے. اور وہ اس کو ریئلائز پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں. مطلب اس سے پہلے اس نے اتنا اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا. اور اب خیر یہ ایج اب ٹین ایج سے پہلے ہی ہو جاتا ہے, یہ 10 سال کی عمر میں, 11 سال کی عمر میں ہی بچے اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے اس معاملے پہ ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے,
ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر ناقدانہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم بھی اس سے اظہار پسندیدگی کریں اور ہم بتائیں کہ تمہارے اندر اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے ہیں. مطلب یہ موقع دیکھیں، ایک بات اور سمجھیے، الحمدللہ رب العالمین کا جو مطلب ہے نا، کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اچھی لگ رہی ہے، جس کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرنے کا موقع ہے. اب مجھے اپنی بیٹی اچھی لگ رہی ہے، اس کے بال اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، اس کی محبت اچھی لگ رہی ہے، اس کا اخلاص اچھا لگ رہا ہے، اسے میری کتنی فکر ہے، وہ میرے لیے کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ میرے لیے کتنی دعا کرتی ہے، یا اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، یا اس کے دل میں اتنی ساری خواہشات کتنی اچھی اور پیاری سی خواہشات ہیں، یا اس کا لہجہ کتنا پیارا ہے، اس کا اپنا اسٹائل بھی اچھا لگتا ہے، اس کی مجھے باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کے لفظوں کا اور بولنے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے. تو اب یہ جو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کے شکر کا موقع ہے، اللہ کے ذکر کا موقع ہے کہ رب کریم نے میری بیٹی کو اتنا اچھا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اور سمجھ عطا کرے، اللہ اس کو اپنے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس پہ شاکر ہونے کی سعادت عطا کرے، توفیق عطا کرے. تو بس یہ ایک دعا کا مطلب محبت کا اظہار، پسندیدگی کا اظہار بہت کیجئے. تعریف سے بچتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار کرنا یہ سیکھیے. یعنی میں اظہار پسندیدگی کر رہا ہوں تعریف سے بچتے ہوئے، اور تعریف سے بچتے ہوئے جو اظہار پسندیدگی اپنی اولاد کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا شکر بیان کیا جائے گا. مطلب وہ ایسا ہوگا جیسے الحمدللہ رب العالمین ہی کی امپلیمنٹیشن ہے. جب اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنی پیاری، اتنی اچھی ماشاءاللہ باتیں کر رہی ہے، اتنی اچھی، تو اس کو یہ احساس دیا جا رہا ہے کہ تم خوبصورت ہو، تم پیاری ہو، تم اچھی ہو، اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں. تو یہ ایک شکر کا بھی احساس ہے اور اللہ کی تعریف ہے. بچے کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ بیٹا یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ نے کیوں اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. تو ایک پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے. وہ بچہ جس سے اس کے والدین نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے، محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، گلے نہیں لگایا ہے، پیار نہیں دیا ہے، اور وہ بچہ دور ہو گیا ہے آپ سے، وہ بہت ولنریبل حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی مدد کرے. لیکن جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ انسانوں میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی پسندیدگی کا، اپنے ٹرسٹ کا اظہار کیجئے کہ آپ اپنے بچے سے بہت پر امید ہیں، آپ اپنے بچے کی صلاحیتوں پر، نیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. آپ اسے پیار بھی کیجئے، گلے بھی لگائیے، دعا بھی دیجئے، محبت کا اظہار بھی کیجئے. یہ کام بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کا بچہ دور چلا گیا تھا اور آپ کو لگا کہ اب تو بہت گیپ آ گیا، مطلب جیسے میں نے وہ مثال دی تھی کہ 5-6 گھنٹے پہلے نکلا تھا اور چلے جا رہا تھا، تو لیکن 5-6 گھنٹے میں لاہور تو نہیں چلا جائے گا کراچی سے پیدل اگر نکلا ہے تو وہ مطلب کتنا فاصلہ طے کر لے گا. لیکن بچے جو ہیں وہ اتنی دور چلے گئے ہیں تھوڑی سی دیر میں. مطلب وہ صرف 14 سال کا ہے لیکن اتنا دور چلا گیا ہے، وہ صرف 16 سال کی ہے لیکن اتنی دور چلی گئی ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایک 16 سال یا 18 سال کی بچی یا بچہ وہ اتنا دور چلا گیا اپنے والدین سے، تو بہرحال تم مطلب واپس بلا لیں اسے، وہ واپس آ جائے گا. شروع میں واپس بلانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، اپنی روش کو بدلنا پڑے گا، اپنے لہجے کے تحکم کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کا دل جیتنے والا معاملہ کرنا ہوگا. اور پھر مطلب پرانی چیزوں کو بھی مطلب ٹھیک کیا جائے اور روش بھی ٹھیک کی جائے، اور پھر اس کو واپس ایک دفعہ جب ریکنیکٹ ہو گیا نا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ. ایک صاحب ہیں، ان کا
ان کا بیٹا شادی ہو گئی اس کی اور وہ خاصا دور چلا گیا اور فزیکلی بھی دوسرے ملک میں ہے, اور بالکل ان کی کئی سالوں سے اپنے والد سے کوئی بات چیت نہیں تھی, اور بچے نے اپنے والد کو اپنی شادی کا بھی نہیں ذکر کیا, مطلب اتنی دور. اور یہ ایک کیس نہیں ہے, میں تو بہت ایسے کیسز جانتا ہوں. میں ایسے کیس کو جانتا ہوں جس میں بچے نے اپنے والدین سے اتنا ناراض ہوا کہ اس ناراضگی میں اس نے کہا کہ میں اس مذہب کو بھی چھوڑ دوں گا جو میرے والدین کا مذہب ہے. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں. اور اس نے مطلب وہ جیسے ایک ریئیکشنری اپروچ تھی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے والد صاحب بہت مذہبی تھے تو میں اس مذہب سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر, مطلب اس جگہ پر بچہ پہنچ گیا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں. یا اس طرح کے اور مطلب کیسز ہیں, یا وہ اپنی والدہ سے دور ہو گیا اور بہت دور نکل گیا. اور مطلب میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ بہت معاملات خراب ہوئے, لیکن الحمدللہ میں یہ جانتا ہوں کہ بچے کے اندر وہ محبت کی بھوک اللہ نے رکھی ہے. کبھی اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ ہم سب کے اندر اللہ نے محبت کی کیسی بھوک رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مطلب, اور خاص طور پہ ہمارے گھر میں جو ایک دوسرے کے جو اپنے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ دوبارہ جڑ سکنے, دوبارہ ریکنیکٹ ہو سکنے کا امکان بہرحال زندہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اگر وہ واپس, آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ریکنیکٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے کبر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے, میرے اندر انا تو نہیں ہے, میرے اپنے کچھ مزاجی مسائل تو نہیں ہیں. اپنے اندر اللہ سے دعا کیجئے, اپنے بچے کے لیے اس کے لیے بھی دعا کیجئے, اپنے لیے بھی دعا کیجئے, اللہ سے مانگیے, اور پھر اپنی روش کو بدلیے, اپنے طریقے کو بدلیے, اور پھر بیٹھیے اپنے بچے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ اگر 15 سال سے آپ نے گلے نہیں ملے ہیں یا 10 سال سے آپ نے بات نہیں کی ہے اور ایک بہت دوری ہو گئی ہے, تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ریکنیکٹ ہونا ممکن ہے. میں یہ بات یعنی میں چونکہ دیکھتا ہوں بہت سے ایسے واقعات, تو میں اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر 2 دل دور ہو گئے ہیں تو وہ قیامت تک دور ہی رہیں گے. بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ ان دونوں دلوں کو, بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے والی ذات کو پکار کے دیکھیے, بچھڑے ہوئے دل اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. خاص طور پہ اولاد اور والدین کی بات میں کر رہا ہوں, یعنی پیرنٹس اور چلڈرن, اور اس میں والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے ان کی دعا زیادہ سنی جائے گی, اور بہرحال والدین کا مقام اوپر رکھا گیا ہے. تو والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ ہمیں معاف کرے, اور ہمارے ہر تعلق کو خوبصورت بنانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سب کے گھر میں ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. جی ایک سوال آیا تھا کہ ایک بچہ اگر بار بار ہر چیز میں ناکامی فیس کر رہا ہے تو پیرنٹس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے, جبکہ پیرنٹس جانتے ہیں کہ بچے کی غلطی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس معاملے میں. یہ بہت ہی جنرل سا سوال ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کی ناکامی. کیا وہ ایگزام میں ناکامی کی بات ہے تو اس کو بالکل بھی محسوس نہیں کریں. اگر آپ کا بچہ فزکس میں یا ایگزام میں فیل ہوا ہے, اس کی وجہ سے اسے زندگی میں فیل نہ ہونے دیجیے گا. ایگزام میں فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لائف میں بھی فیل ہو جائے. یہ فیصلہ آپ کریں گے, آپ خود کریں گے کہ یہ بچہ ایگزام میں فیل ہوا ہے تو اس کو لائف میں بھی فیل کیا جائے. یہ ہمارے رویوں سے طے ہوگا. امتحان میں فیل ہوا ہے, چلو کوئی بات نہیں, زندگی بہت بڑی ہے, کھلی ہوئی ہے, اس میں تم بہت سی چیزیں کر سکتے ہو. ایگزام میں پاس ہونا زندگی میں پاس ہونے کی ضمانت نہیں ہے. یہ بات اس کو بالکل واضح طور پہ مطلب اپنے بچے کو یہ بتائیے کہ بیٹا تم جیسے بھی ہو میرے ہو, اور تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو. تو اپنے بچے کو فیل ہونے پہ بھی ویسے ہی گلے لگائیے, ویسے ہی پیار کیجئے جیسے پاس ہونے والے بچے کو کرتے ہیں, اور اس کو اس بات کو فیل نہ کیجئے. تو اگر آپ ایسا کر دیں گے تو وہ اس کا جو فیلئر ہے وہ صرف ایگزام تک محدود رہے گا. زندگی میں وہ فیلئر کا اثر نہیں پیدا ہوگا. وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں میٹرک میں او لیول میں فیل ہو گیا 2 پرچوں میں, کوئی بات نہیں, لیکن زندگی آگے بڑھی ہے, میں اب آگے اور انشاءاللہ چیزیں کروں گا. تو وہ کم از کم ایک ہوپ لیس کیس نہیں بنے گا.
اب یہاں فیل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی فجر کی نماز نکل گئی تھی، یا وہ نماز پڑھنے میں رہ جاتا ہے، یا اب یہاں ڈیپینڈ کرے گا وہ کس طرح کا سینیریو ہے. یا وہ قرآن حفظ کر رہا تھا اور نہیں کر سکا، تو بس جتنا اس نے کر لیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر کسی بچے نے 3 صورتیں بھی یاد کر لی ہیں تو رب کریم ان 3 صورتوں میں ان 3 صورتوں کی مدد سے جو ایمان اور یقین کے مرتبے پر مجھے پہنچ جانا چاہیے، اللہ مجھے اس جگہ پر پہنچائے. اور ان 3 صورتوں کی لاج میرے مطلب ایک کلام الہی کا ایک چھوٹا سا ذرہ میرے سینے میں محفوظ ہوا ہے، تو رب کریم اس کلام الہی کی امانت جو میرے سینے میں ایک ذرے کی شکل میں محفوظ ہوئی ہے، اس کی پاسداری کے قابل مجھے رکھ سکے، اس کے ساتھ تعلق کے تقاضے میں نبھا سکوں، اس کے قابل رہے. تو مطلب فیلئر کو ہم اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ فیل ہونے کا تصور ہمارا اپنا ہے. دین کے تناظر میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے گناہ، یعنی جو خراب چیز ہے. اور فیل اور پاس آپ بتائیے کہ مطلب فیل اور پاس کیا ہے؟ مطلب اصل تو ہمارا امتحان اس دن ہوگا جب ہم وہاں پہنچیں گے اور اللہ ہمیں اس دن بس پاس کر دے، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں. تو کسی چیز کو بس اتنی اہمیت دیجیے جتنی وہ ہے. تو بہرحال میں نے اس کا ایک جنرل سا ایک جواب دیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے. جی ایک سوال یہ تھا کہ ایک پیرنٹس ہیں جو اپنے 18 سال کے بیٹے کے لیے پریشان ہیں، جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے. اب ظاہر ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کا اچھا ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ نہیں کر پائے، لیکن اب جو ہے وہ بچے کی کچھ عادتوں سے پریشان ہیں، گیمنگ سے، ایڈکشن سے، سوشل میڈیا کے یوز سے. تو اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، کہ اب کیا ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے جائیں بچے کی، کہ بہتر موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو. تو اگر کیا یہ چیزوں کو پورا کر دینے سے ان کی ریلیشن شپ کی بہتری کا ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اس کے لیے بھی پریشانی کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ انہی چیزوں میں گم ہو کر رہ جائے. جی بہت اچھا سوال. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے. ایک مدر نے مجھ سے پوچھا اپنی بیٹی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بیٹی نے کہیں پارٹی میں جانا تھا، تو میں کہہ رہی تھی کہ تم فلانے کپڑے نہیں پہنو. بیٹی نے کہا میں فلانا ڈریس پہنوں گی. ہم نے کہا بھئی فلانا ڈریس نہیں پہنو، وہ بالکل انڈیسنٹ ہے، تو تم وہ فلانے مطلب. اور بیٹی نے کہا نہیں میں تو وہی ڈریس پہنوں گی جو ٹھیک نہیں ہے. اور اماں کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ فلاں ڈریس تو ذرا اس میں ذرا غلط قسم کا لباس ہے، وہ پہن کے نہیں جاؤ گی. اب وہ مسئلہ والدہ نے مجھے بتایا کہ میں کیا کروں، میری بیٹی تو وہ والا ڈریس پہن کے جانا چاہتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے آپ کی بیٹی کو غلط قسم کا لباس خرید کے دیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پکڑیے، اس کو گرفتار کر لیں آپ، کیونکہ یہ جو اس کا فائنینسر ہے نا، پہلے اس کو پکڑیں. مطلب یہ برائی کو فائنینس کون کر رہا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں. تو میرے پاس اسی طرح کا ایک سوال ہے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا گیمنگ ایڈکشن ہے اسے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ بندہ کون ہے جس نے اس کو اس طرح کی چیزیں خرید کے دی ہیں؟ اس کو پکڑیے. کیونکہ ہمیں اصل میں یہ ایک موضوع جو بچے سے ڈسکس کرنے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایڈکشن کیا ہوتی ہے، اور ایڈکشن کیا صرف ڈرگس کی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایڈکشن میں کیا خرابی ہے، ایڈکشن کیوں بری چیز ہے. نشہ کیا صرف اوپیم کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں شوگر کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، اسکرین کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، اور جناب کرکٹ کھیلنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، کرکٹ دیکھنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. تو نشہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو کولڈ ڈرنک پینے کی بھی ایک ایڈکشن ہو سکتی ہے. تو عجیب سی ایڈکشنز کی تو بہت سی فارمز ہیں. تو ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور ایڈکشن کیوں خراب ہے اور ایڈکشن سے کیسے بچیں، اور یہ بات کیسے سمجھیں کہ یہ چیز ایڈکٹیو ہے یا نہیں ہے، ایڈکٹیو ہے یا نہیں ہے. یہ بات ہمیں یعنی نشہ آور یا نشہ دے سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے بچوں سے. تو اگر میں اپنے بچے کو گیم خرید کے دے رہا ہوں اور میں نے کبھی ماضی میں ڈسکس ہی نہیں کیا تھا، تو ہمیں یہ ایک غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں مزید دے رہا ہوں. مطلب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یعنی تربیت یہ ہے کہ میرا بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کا درست استعمال چھوڑ دوں. میرے پاس پیسے ہیں, اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں, میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے آئی فون دلا دیں, میں اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنے مال سے ایک ایسی چیز اس کو دلا رہا ہوں, میں اپنے پیسوں سے, جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار ویئر ہیو آئی اسپینٹ مائی منی. میں نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا, اس پر میرا سوال ہوگا مجھ سے, میرا حساب لیا جائے گا اس پر. تو میں اپنے بچے کو بتاؤں کہ بیٹا اگر میں نے اپنے مال کو غلط چیز میں خرچ کیا تو میرا تو اس پہ سوال ہوگا. میں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں, لیکن یہ چیز میں اس لیے نہیں دلاؤں گا کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اور یہ بات بہت محبت سے, بہت پیار سے اپنے بچے کو بتائی جائے. اب اگر فرض کیجئے وہ چیز دلائی جا چکی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو پھر بچے کے ساتھ یہ بات کی جائے بیٹھ کر کہ ایڈکشن کو ڈسکس کریں آپ, اور یہ ریئلائز کروائیں. اگر آپ کا بچہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں ایڈکشن, میں اس چیز کا ایڈکشن میں جا رہا ہوں, میری تو اس کے اندر ایک اوور انڈلجنس ہو گئی ہے, میں اس کے اندر حد سے زیادہ انوالو ہو چکا ہوں اور دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کے ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہوں, تو پہلے تو وہ شعور کی سطح پہ اسے ایکسیپٹ کرے, وہ ریئلائز کرے کہ یہ چیز ہے. پھر دوسری بات, اگلا ڈسکشن یہ ہوگا کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیا یہ ایڈکشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ پہلے وہ یہ مانے کہ میرے اندر ان چیزوں کی ایڈکشن ہو گئی, میں حد سے زیادہ اس میں انوالو ہوں, ہر وقت یہی کرتا رہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب تیسری چیز, کیا میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں؟ اب یہ ریئلائز ہو کہ ہاں میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. اب چوتھی چیز, اپنے حق میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس سے نکالے. تو وہ اپنے حق میں اس بات کے لیے دعا کرے. اور پھر پانچویں چیز یہ کہ اب اس سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں, تو اب میں تمہیں کچھ ایکشن پوائنٹس بتاؤں گا کہ اس کا استعمال اگر کر رہے ہو تو صرف اس ٹائم پہ کرنا ہے, یا اتنی دیر کرنا ہے, یا اس موقع پہ نہیں کرنا, یا ایسے کرنا ہے. تو اب میں جو اس کی عملی تجاویز دے رہا ہوں, دعا پہ بات ختم نہیں ہوگی. دعا اور عمل دونوں چیزیں کرنی ہوں گی. تو یہ ترتیب میں ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا, اور ہمیں پھر یہ طے کروانا ہوگا کہ چونکہ اب آپ اپنے آپ پر کنٹرول لوز کر دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آپ کے حق میں مفید ہے یا نہیں, اور آپ بالکل حد سے زیادہ اسے استعمال کر رہے ہیں, تو آپ رضاکارانہ طور پر یہ طے کیجئے کہ اس کو کہیں بند کر دیں, اس کو کہیں رکھ دیں, اس سے کہیں چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزاریں, یا کچھ ٹائم کے لیے یہ اپنے پاس سے دور کر دیں. تو یہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں. کنٹرول کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے, سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنے سے, یعنی بچے کو سیلف کنٹرول سکھانا ہوگا, اس سے معاملات حل ہوں گے. یعنی اگر آپ کا بچہ کسی غلط چیز میں, غلط عادت میں چلا گیا ہے, تو میں اس پہ زور زبردستی کر کے قابو پا لوں, تو یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. میں کب تک رہوں گا اس کے سر پر, اور میں کہاں تک اس کے ساتھ چلوں گا؟ جب میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے. تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں اس کو کنٹرول کروں, یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پائیدار حل نہیں ہے. پائیدار حل یہ ہے کہ میں اسے سیلف کنٹرول اچیو کرنے میں اس کی مدد کروں. تم اپنے اوپر قابو پانا سیکھو, اور پہلے یہ سمجھو کہ اس معاملے میں تم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائے ہو. پھر اس بات کا ارادہ کرو کہ تمہیں اس پر اپنے آپ پہ قابو پانا ہے. پھر اس کی دعا کرو, اور پھر اس کی کوشش میں جو میرے مشورے ہیں ان پہ بھی عمل کرو, اور میں اپنے اوپر کچھ حد لگاؤ. یہ اس کی میرے مختلف پروگرامز ہیں جس میں میرا ہیبٹ کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ٹاک ہے, میری ایموشنل نیڈز پہ ہے, ٹیمپرامنٹ پہ. ان میں نے بعض جگہوں پہ وہ فریم ورکس دیے ہیں کہ اگر ہم کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا. تو یہ اسی کا میں نے بہت خلاصہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. اگر بہت سے سوالات اب بھی آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ اچھی بات ہے, اس پہ پریشان نہیں ہوئیے گا. اپنے سوالوں کے ساتھ تحمل ہمیں سیکھنا ہوگا. نہ تو سوالوں کو گیو اپ کرنا ہوگا, اور نہ اتنا پریشان ہو کہ بس میرے سوال ایک تحمل ہو کہ ٹھیک ہے الحمدللہ ذہن میں سوال ہے, میں سوال سے دستبردار بھی نہیں ہو رہا, لیکن اب اس اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا جواب ملے. فوراً نہیں ملے گا, کچھ اس پہ سوچ بچار جاری رکھیے. تو اللہ آپ کی مدد کرے, اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے اور صحیح عمل کی توفیق عطا کرے.